تو ذرا تھوڑی موٹیویشن ملی دوستوں کے کہنے پہ کہ چل یار کوئی آڈیشن دے دے. یہ تو اسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. ارے زندگی اتنی مہربان ہوگی اچانک سے. جب مجھے پروگرام ملا میں نے اس کے 2 سال تک چھٹی نہیں کی. چینل کسی صحافی نے نہیں بنایا ہوا, چینل ایک سیٹھ نے بنایا ہوا ہے. پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری صحافی برادری میرے ساتھ کیا کرتی ہے. یوٹیوب کے صحافیوں کو جانتا ہوں 40 50 لاکھ روپیہ کماتے ہیں مہینے کا. یوں کہہ لیں کہ ایک تلخ تجربات سے گزرنے کے بعد میں یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کو. آپ نے غالباً ان کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, طارق مسعود صاحب کا. نہیں, ابھی ان کے ساتھ ہوگا, آلریڈی پلان ہوگا. اس کے بعد پتہ نہیں آپ کتنی دیر تک سنگل رہتے ہیں. اگین کچھ خواتین اگر آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھتی ہیں تو وہ شاید میرے خلاف ہو جائیں. اس چیز سے بچنا چاہیے. وہ نیکی ابتر ہے اس برائی سے جو آپ کے دل میں گھمنڈ پیدا کر دے. پوڈ کاسٹ کے بعد میں آپ کو فون بالکل نہیں کروں گا کہ فلاں حصہ نکال دے. یہی بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرکھو, اندھی تقلید مت کرو. وہ جو جن بابوں کی بات کرتے ہیں جی ہاں, شہرت میٹر نہیں کرتی ہے, وجہ شہرت میٹر کرتی ہے. آج کل تو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. وہ شخص جو مسلسل اس پلیٹ فارم کو کانٹینٹ دے رہا ہے اسی کو یوٹیوب پروموٹ کرے گا. ڈالر پھر جہاں مرضی جاتا ہے. ڈالر کتنے کا مجھے بھی نہیں پتا کتنے کا بھی فی الحال, حالانکہ میرا کام نیوز کا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں بڑھ رہا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بات لوگوں کو بری لگے گی. میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ جو ایئرپورٹ والے ہیں یہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیوں کر رہے ہیں. کعبے کے اندر بیٹھ کے مجھے سب سے زیادہ مانگنے والے ملے وہ پاکستانی تھے کہ میں نے نا جی اپنے جو تھے نا آمدن کے ذریعے وہ بڑھا کے اپنی صحافت کو آزاد رکھا. میں نا یقین کیجیے احمد صاحب میرا ایمان اٹھ گیا ہمارے ملک کی سیاست سے. پاکستان میں ایک تو عمرہ ایجنٹس, ایک ایسے عمرہ ایجنٹس بھی ہیں جو گروپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ بھیک منگوانے کے لیے. لیکن میں تو علی بھائی اس معاملے میں بڑا سخت موقف رکھتا ہوں کہ جو باہر کی پلی بلی لڑکیاں ہیں نا ان کو پاکستانی لڑکے سے شادی کرنی ہے. یہ بالکل, یہ سب سے ان کے ماں باپ ظلم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ہم آپ کو ڈفرینٹ پرسنالٹیز سے ڈفرینٹ لوگوں سے ملواتے رہتے ہیں. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں میرے خود بڑے فیوریٹ ہیں, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. ان سے ہم کینڈیڈ کچھ گپ شپ کریں گے. ان کے ویلاگس تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, ان کو آپ ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, لیکن آج آپ کو تھوڑے ڈفرینٹ روپ میں نظر آئیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید علی حیدر. علی بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ احمد بھائی, اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. اور ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ روپ میں نظر آئیں گے, تو میں وہ اپنے روپ ٹٹول رہا تھا کہ آج کون سا دکھانا ہے. علی بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جرنلزم میں کیسے آ گئے آپ کا جو ماشاءاللہ خلیہ ڈیل ڈول, آپ کو ماڈلنگ میں کوئی ایکٹنگ میں ہونا چاہیے تھا. ایسا ویسے آپ پہلے شخص نہیں جس نے یہ بات کی ہے, اور میں اس کو کمپلیمنٹ لیتا ہوں, اور یہ میں ایک طرح سے اپنی تعریف بھی کر رہا ہوں خود سے. لیکن یہ کہ آپ کے کہنے کے بعد مجھے حوصلہ ملا ہے, کیونکہ حافظ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے. اگر سنجیدہ شخص یہ بات کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے. نہیں واقعی ماشاءاللہ. تو کیریئر کا تھوڑا بتائیں کہ آپ جرنلزم میں آئے کیسے, یا تھوڑا سا بلکہ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہاں سے ہیں, کس شہر سے ہیں, تعلیم کیسے حاصل کی, پھر باقی باتیں تو چلتی ہیں. یہ احمد بھائی ایسا ہے کہ میرا تعلق جنگ شہر سے ہے, اسمال ٹاؤن بوائے. آپ کو پتا ہے کہ ارلی 2000 کے اندر تو بالکل ہی اتنی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی ان شہروں کے اندر. لوگ بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے, تو ہم نے بھی کیا بتاؤ اسٹوڈنٹ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا, وہاں سے تعلیم حاصل کی. تو اس کے بعد جو ہے کہ یہ وہ دور تھا 2005 6 7 جب پاکستانی میڈیا بہت اچھے سے ایوالو کر رہا تھا, اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ رہے تھے. ایگزیکٹلی پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ رہے تھے, پھر بڑی لوکریٹو قسم کی جاب مانی جاتی تھی. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اور نیوز کی اسکرین پہ آنا ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس آپ کو مل جایا کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ شوق تو کہیں نہ کہیں تھا ہی صحیح, تو ذرا تھوڑی موٹیویشن ملی دوستوں کے کہنے پہ کہ چل یار کوئی آڈیشن دے دے. لکیلی ہوا یہ کہ گریجویشن میں نے جرنلزم پڑھ رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ لکیلی میں نے اس وجہ سے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا یار آسان ہوتا ہے, چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی اس کی ایک نا, تو مارکس اچھے آ جائیں گے, رکھ لے. ارادہ وعدہ نہیں تھا. اچھا میں نے بھی بی اے میں جرنلزم رکھا تھا صرف اس لیے کہ سنا تھا نمبر اچھے آ جائیں. نمبر اچھے اور آئے الحمدللہ. اس نے مجھے کمپنسیٹ کیا جرنلزم نے نا. تو چونکہ جرنلزم اس طرح سے کبھی پاکستان میں پڑھایا گیا تو وہ اس پہ کچھ ریسرچ نہیں ہوئی بھی تھی. اب تو میس کام کی پراپر ڈگری ہے اس کی, اس وقت اتنا خاص تھا نہیں. تو وہ بس آڈیشن جا کے دیا, تو پتہ نہیں انہوں کو یہی بات پسند آ گئی جو آپ نے ابھی کہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار بول بھی صحیح لیتا ہے, دکھتا بھی اچھا ہے, تو اس کو چانس دے دیتے. تو کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ میرا جو آغاز ہے وہ خبریں گروپ سے ہوا تھا 2008 میں, اور اس کے بعد پھر دن نیوز. اصل جو مجھے جو کہتے ہیں نا کہ بریک ملنا, مجھے ایکسپریس نیوز سے ملا تھا. بڑا چینل تھا اس وقت, وہ ٹیکنالوجی بڑی لے کر آئے تھے جی. مجھے یاد ہے وہ تب ایک بڑی اسکرین پہ کروما لگا ہوتا تھا. آج تو ہر کسی کو پتا ہے گرین اسکرین کیا ہوتی ہے. تب انہوں نے پہلی دفعہ گرین اسکرین دی,
اور اسامہ غازی کو ہم وہاں پہ خبریں پڑھتے دیکھتے تھے, ہمیں بڑے اچھا لگتا تھا. تو میں نے کہا یار چلو وہاں بھی اللہ کرے ہو جائے. تو ہو گئی. انہوں نے کہا آپ کو تھوڑی سی تنخواہ دیں گے. میں نے کہا چاہیے نہیں چاہیے مجھے, تم بس رکھ لو کسی طرح سے. شوق تھا بڑے چینل میں آنے کا. تو وہاں سے دین اٹ واز دیر واز نو لکنگ بیک. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے الحمدللہ. اور جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, تھوڑا سا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کس قسم کی فیملی سے, یعنی مالی طور پہ آپ کے لیے جاب کو بہت بڑی چیز تھی یا آپ کو تھا کہ نہیں گھر سے باقی سیٹ اپ؟ وہ ٹھیک تھا, گھر سے ٹھیک تھا. جاب اصل میں دیکھیے وہ یہ اس کو جاب کبھی لیا نہیں تھا. ٹیلی ویژن پہ آنا, آپ دیکھیں نا ایک 25-26 سال کا لڑکا ٹیلی ویژن پہ آنا, تو سب سے پہلے تو آپ جس طرح آپ نے آن ایئر ہونا ہوتا ہے فون کرتے ہیں گھر پہ اپنے, کہتے ہیں میں آنے لگا ہوں ٹی وی پہ, اتنے بجے آؤں گا, ٹی وی لگا کے رکھنا. وہ آگے رشتے داروں کو کرتے ہیں, وہ آگے کرتے ہیں. تو ہمارے لیے میرے لیے بیسکلی اٹ واز ناٹ جاب, اٹ واز مور لائک کہ میں ٹیلی ویژن پر آ رہا ہوں, مجھے لوگ دیکھیں گے. اور خود لوگوں کو کہہ کے خود کو دکھلوا رہے ہوتے تھے کہ یار دیکھ لو ہمیں, دیکھ لو ہمیں, دیکھ لو. تب مشہور تو تھے نہیں. تو وہ ایک تھا کہ فیملی نے کہا کہ اچھا, فیملی کو خوشی اس بات کی تھی کہ اچھا یار یہ ایک کریئر اورینٹیڈ جاب ہے, کیونکہ تب ہوا یہ تب تک جرنلزم اور براڈ کاسٹ جو جرنلزم تھا وہ کریئر اورینٹیڈ بن چکا ہوا تھا. الحمدللہ آج بھی ہے جو لوگ آج اس میں آتے ہیں. اب تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, اس میں بعد میں بات کریں گے. تو اس میں پھر میں نے کہا کہ اچھا یار پیسے اچھے ملتے تھے سر, اس زمانے میں اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے. تو پیسے بھی مل رہے تھے, سنگل تھے, خرچہ تھا کوئی نہیں, سارا خود پہ ہی اڑا دیتے ہوتے تھے یا دوستوں پہ اڑا دیتے ہوتے تھے. تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. ارے زندگی اتنی مہربان ہوگی اچانک سے کہ ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں, تھوڑے بہت جانتے تھے اس وقت, پیسے بھی آ رہے ہیں. یہ تو حسین زندگی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد بھی اللہ نے الحمدللہ. چلے آج کا تو میں نے پوچھتا آپ سے کہ آپ کتنے کما رہے ہیں, لیکن پہلی سیلری کو یاد ہے آپ کو کہ اسٹارٹ آپ نے کتنے پیسے سے لیا؟ 7,000 روپے. 7,000 روپے تھے. وہ بھی میں اپنے کیا کسی کی برائی تو نہیں کرنی چاہیے, حقیقت بتا دینی چاہیے. وہ ملے وہ بھی کوئی نہیں, وہ بھی ایک سال میں 1 یا 2 دفعہ ملے. وہ ماشاء اللہ ایک ایسا چینل تھا, وہ جن کو پتا ہے میڈیا کا وہ جانتے ہیں, وہ خود ہی گیس کر لیں گے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتا مجھے بھی چل گیا, لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مناسب نہیں. ایگزیکٹلی پورا سال انہوں نے کام کروایا رگڑ, لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ سکھا دیا. میرے لیے وہ انسٹیٹیوشن تھا. آپ نے نیوز سے اسٹارٹ کیا تھا؟ میں نے نیوز اینکرنگ سے اسٹارٹ کیا تھا. نیوز اینکرنگ سے. اور پھر پروگرام میں آپ کس وقت آئے؟ وہ پھر میں ایئر وائی جب تھا تو وہاں سے مجھے پھر سما نیوز سے کال آتی ہے کہ آپ پروگرام آپ کو دینا چاہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں, پتہ نہیں کیوں دینا چاہتے ہیں, انہوں نے کیا دیکھ لیا سا میرے میں تو خبریں پڑھ رہا تھا. ہاں ایک دفعہ کاشف عباسی صاحب کی ریپلیسمنٹ پہ گیا تھا میں 15 دن کے لیے ان کا پروگرام کرنے کے لیے. تو وہ لیکن ویری کائنڈ آف سما نیٹ ورک اس وقت کے ہمارے نوید صدیقی صاحب, وہ ہمیشہ سے بڑی شفقت رہی ہے ان کی مجھ پہ. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ بھائی کر کے پروگرام کرو. انہوں نے مجھے بریک دیا, پھر پروگرام میں چلے گئے. لیکن پروگرام تھوڑا کرنا مشکل تھا, مجھے اندازہ ہوا. نیوز اینکرنگ میں تو یہ نا کہ آپ کے سامنے پرومپٹر لگ گیا, آپ نے خبریں آئی پڑھ دی, آپ میں چلے گئے, اور آپ اس بات کے وہ نہیں ہو, لائبل نہیں ہو کہ ریٹنگ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا نہیں دیکھا جا رہا. جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری ورڈ یو سے, وہ ایک میرے لیے مشکل تھا. لیکن الحمدللہ اس بات یعنی کاشف بھائی جو 15 دن کی چھٹی گئے وہ آپ کے لیے, کاشف بھائی آپ کی مہربانی سر, آپ کو سلام ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا میرے ساتھ بھی ایگزیکٹ یہی سین ہوا میرے ای کامرس کے بزنس میں آنے کا نا. اچھا میرے باس جو تھے یو کے میں ان کے پاس جاب کرتا تھا پیکنگ کی Amazon ویئر ہاؤس میں, تو وہ نا ہمیں سسٹم کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے. اچھا ٹیکنیکل چیزوں کی. ایک دفعہ اتفاقاً انہیں بھی 15 دن کے لیے جانا پڑ گیا سے باہر, اور وہ ہمیں مجبوراً بتا کے ایسے کرنا, وہ آئے تو میں نے ریزائن کر دیا. آپ سمجھ آ گئے اپنے کام. آپ یقین کریں میں نے سر یہ اتفاقاً ہوا ہے ایسا, جب مجھے پروگرام ملا میں نے اس کے 2 سال تک چھٹی نہیں کی. اچھا ہاں, میں نے کہا نہیں, ایک تو ڈیڈیکیشن تھی, شوق تھا, پروگرام مل گیا مجھے, میں کہا میں چھٹی نہیں کروں گا, کوئی اور آ جائے. وہ بھی ایک میرے لیے ایک کہہ لے کہ انتھوزیازم ہوتا ہے, آپ کو اپنے کام کے لیے انتھوزیازم رکھنا ہے. میرا بلکہ اب جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, میں کہتا ہوں بھائی جرنلزم جو ہے نا وہ لائف سٹائل ہے, جاب نہیں ہے. اپنی زندگی کو ویسے ڈھالنا پڑے گا, ادروائز تم سے جرنلزم نہیں ہونا. تو یہ ایک ہے. اور مجھے اللہ کا شکر ہے بعض آرگنائزیشنز بعض استاد ایسے ملے کہ انہوں نے نا پیشن جو ہے نا میرے اندر ڈال دیا. کس طرح سے میں بڑا لتھارجک لیزی قسم کا آدمی تھا. اچھا یار دیکھیں گے کر لیں گے, وہ ہمارے یہاں پتہ ہے لاہور میں ویسے بھی ایک روٹین ہے, دیکھ لیں گے کر لیں گے یار, روٹی تو بات کریں گے یار, روٹی کھا لیے. تو بعد میں روٹی کھلانی انہوں نے مجھے بھی بالکل آرڈر کیا. اچھا تو وہ نا, لیکن یہ تھا کہ وہ کچھ ایسی جگہ تھی جنہوں نے مجھے وہ دیا, پیشن دیا کہ ہاں یار کام کرنا ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہے مجھے یہ چیز امبیڈ ہے میرے اندر. علی بھائی ہم آپ سے سوشل ٹاپکس پہ بھی آئیں گے, باقی چیزوں پہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ ماشاءاللہ مین اسٹریم پہ بھی ہیں اور سوشل میڈیا بھی کرتے ہیں,
डिफरेंस आपने क्या देखे इन दोनों में? देखिए सोशल मीडिया जो है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी मैं आपको अहमियत बता देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आज से 5 साल पहले हमारे एक बॉस हुआ करते थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा टीवी ऑब्सोलीट हो जाएगा और अगला दौर सोशल मीडिया का है। हमने कहा यार तो सर क्या कह रहे हैं आप, 5 साल पहले की बात है। तब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ था, यूट्यूब था, लेकिन वो हाइप नहीं थी उसको। हमें लगता था कि आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो राज करेगा, लेकिन अभी आप खुद देख लें सर, माशाल्लाह आपका पॉडकास्ट कितने लोग देखते हैं, कितने शौक से देखते हैं, वायरल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो काम करने की फ्रीडम, मजा, और एक और मजे की मैं बताऊँ आपको सर, ये मैं एक नोशन या यूं कह लें कि एक मिथ जो बन गई वो मैं तोड़ने जा रहा हूँ आज। हमारे सहाफी नारा लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब के सामने खड़े हो जाएंगे, किसी भी अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएंगे, ऑफिसर साहब कहेंगे जनाब के आज़ादी इज़हारे राय के लिए हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर ये हर सहाफी के लिए उसूल बना ले अपना। ये मैं मुझसे बड़े बड़े सीनियर हैं सर, आज़ादी इज़हारे राय नथी है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से। 100%। जिस दिन सहाफी 100% ऐसे ही है सर, जिस दिन आपका सहाफी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, अगर वो देखें, मैं इस बात को बड़ा बबांगे धोल कहता हूँ, चैनल किसी सहाफी ने नहीं बनाया हुआ, चैनल एक सेठ ने बनाया हुआ है, उसके पास पैसा है इसलिए बनाया, क्योंकि बड़ा महंगा काम है चैनल। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये अच्छा खासा लॉस, इनको पता नहीं है महंगा काम होता है, इतना सा चाहिए जाएगा चैनल बनाना, और उसके ओवरहेड्स, उसके रनिंग एक्सपेंसेस, उससे अगर बनाया है ना सर, तो वो खाली खिदमत खल्क के लिए नहीं है। हाँ मैं ये नहीं कहता सर खाली खिदमत खल्क के लिए नहीं है, बिजनेस उसके अपने मफादात बिजनेस कर रहा है, उसने पैसा लगाया, अरबों रुपया लगाता है सर, उसने वापस भी लेना है उसका। अच्छा अब ये उसने अगर किया है ना, तो उसका मतलब है वो कोई एक खास पॉलिसी टो कर रहा होगा, वो अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती। और आप अगर उसके तनख्वाहदार हो तो फिर ये नारा लगाना छोड़ दो, फिर ये बात करना छोड़ दो कि जी आजादी इजहार राय जो है ना, उस पे हम तो सहाफी हैं जी, और हमने तो जी हमेशा सच का साथ दिया। नहीं सर, आपने उसका साथ दिया जो आपको ऊपर से कहा गया, जो बिल्कुल ये झूठ है। इस पॉडकास्ट के बाद मुझे नहीं पता कि मेरी सहाफी बिरादरी मेरे साथ क्या करती है, जब वापस मैं चलन जाता हूँ क्या होता है, लेकिन मैंने कुछ मौके, ये रियलिटी प्लेटफॉर्म जैसे जहाँ सच बोलना चाहिए, हकीकत नाज़रीन को पता होनी चाहिए। अली भाई ये रिसेंटली अभी हुआ है, एक हमारे एक दोस्त हैं, मैं बगैर नाम नहीं बात करता, उन्होंने कोई वीडियो की, फिर ऊपर से उनको कहीं से कॉल आई डिलीट करने की है वो, तो चैनल, एक चैनल है उनके जो हेड हैं, जो भी उसको मैनेज करते हैं, उनको कॉल आई, तो वो जो लड़का था ना एंकर, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, उसने कहा जी मैं डट गया हूँ। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी 3 लाख रुपए तनख्वाह है, अगर तो कहीं और से 3 लाख का बंदोबस्त है तो फिर डट जाओ। तो वो साथ ही उसने मुझे कहा यार हाफ़िज़ साहब ये बाकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अब क्या करूँ। तो सोशल, अब मैं उसी पॉइंट में आ रहा था, ये जो आप ने सहाफी ने एक रास्ता और ढूंढा कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बात पहुंचाऊं, बिल्कुल उसने उसको 2 चीजें दे दी। एक तो उसको सबसे पहले उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, क्योंकि अल्लाह भला करे जी, अब क्या करें, मगरिब का इस पे भी फतवे लग जाते हैं। उसने क्या किया, उसने कहा भाईजान तुम जो बैठ के सारा दिन मोबाइल के ऊपर, तुम्हें उससे पैसे भी कमाने का जरिया दे देते हैं, उसे पैसे भी डॉलर दे दिए। अच्छा डॉलर कमाने लग गया, सहाफी को एक लाइफस्टाइल मिल गया, पैसे आने लग गए। मैं सर ऐसे भी माशाल्लाह यूट्यूब के सहाफियों को जानता हूं कि जो 40-40, 50-50 लाख रुपया कमाते हैं महीने का। बिल्कुल ऐसे है। अब मुझे बताएं सर, उसको किस बात की परवाह। हाँ वो उसको फिर उसकी नीयत पर डिपेंड करता है, वो बोले सच, क्योंकि उसके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा उसके ऊपर, वो फिर शुक्र बेमुहार है। लेकिन हुआ क्या कि अब उसके ऊपर से सेठ की चैनल की तलवार उठ गई है, वो फाइनेंशियली फ्री है। अब अगर उसके दिल में खोट नहीं है तो वो सच बात करेगा, लोग उसको सुनेंगे। तो ये मेरा मानना है कि अगर सहाफी ने फ्री होना है, उसको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए है, पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आए। बिल्कुल मेरा साथ ही सारी चीजें रिलेट कर। बिल्कुल अली भाई, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसके बाद आपको खतरा पड़ गया हो? बेशुमार। कोई खास जो आप शेयर करना चाहें जिसके बाद हो के नौकरी का तो पड़ा ही होगा, वो तो लाजमी है, साथ जान का भी खतरा हो या कोई ऐसी धमकियां हो कि भाई आज के बाद नहीं? अच्छा मैं सच बताऊं आपको, मुझे ना इस बात का अंदाजा है कि आपने ना किस हद तक जाना है। जी जी, हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी कितनी पसली, कितनी हड्डी है, वो कितना निकाल सकता है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एक कमजोर आदमी इन अ सेंस हूँ कि मैं इस माशरे में रहता हूँ, मेरे आगे पीछे वो डाला नहीं होता है गार्ड्स का, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, मेरे घर पे गार्ड्स नहीं होते हैं, तो मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, तो मैं इस हद तक जा सकता हूँ। मैं वहां तक गया। उसके बाद जब मेरे हौसले ने जवाब दिया तो मैं खुद ही खामोश हो गया। मैं इतना कि जर्नलिस्ट हूँ,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں کوئی بڑا دعویٰ کر کے یہاں سے نہیں ویسے اٹھوں گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. بس یہ سچ ہے, اتنا ہی سچ ہے کہ میں اتنا ہی جرنلسٹ ہوں, میں اتنا ہی انسان ہوں, میں اتنا ہی مسلمان ہوں. کیونکہ ہر انسان کی نا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں 90% انسانوں کی 99 کی اتنی ہی کیپیسٹی ہے. اس کے بعد اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانا. مجھے میرے استاد نے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, استاد بھی ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات بڑی اچھی سکھائی. احمد بھائی, انہوں نے کہا کہ نا بولڈ ہو کے پویلین جا کے بیٹھنے سے بہتر ہے کریز پہ کھڑے رہو. کھڑے تو ہونا کریز پہ. اگر مجھے بتائیں میں نے کچھ ایسی شاٹس میں کھیل جاتا جس کا آپ نے کہا کہ جان کا خطرہ بھی تھا, نوکری کا خطرہ بھی تھا, اور میں وہ گواہ بیٹھتا, تو اگر میں آج گھر بیٹھا ہوتا یا سرے سے ہوتا ہی نہ, تو آج یہ پوڈ کاسٹ نہ ہو رہا ہوتا, اور 2-4 سچی باتیں جو میں نے کر دی ہیں وہ نہ آن ایئر ہوا میں نہ جو ہے وہ ویوز میں نہ ہوتی. تو ہوا کیا کہ اس وقت کا جو ریٹریٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں مورچہ ہارنا جنگ ہارنا نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ خود ریٹریٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آرگنائز ہو کے واپس آئیں. تو یہ موقع کئی دفعہ, اچھا یہ احمد بھائی زندگی کا بھی اصول بنا لینا چاہیے, صرف صحافت کا نہیں. اگر کسی ایک جگہ سے آپ کو پسپائی اختیاراً کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے آپ خود, لیکن پھر بھی آپ پسپائی اختیار کر رہے ہو, ری آرگنائز یور سیلف, اپنی زندگی کو بھی ایسے لے کے چلو, یقین کیجئے بہت بہتری ہوگی. مجھے نا ایک میرے جو پروڈیوسر صاحب ہے, جب میں شو کرنے بیٹھتا ہوں, اچھا اب آپ جب ٹیلی ویژن کا کیمرے نے وہ دکھانا ہے اس کو نظر آ رہا ہے, بالکل علی حیدر کے پیچھے کیا چل رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا. میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بڑی اچھی چیز کرتے ہیں, وہ مجھے نا کیوں دینے سے پہلے, مجھے کاؤنٹ ڈاؤن 10-9 کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں علی بھائی کمپوز یور سیلف. یہ بڑا اچھا جملہ ہے ایک. وہ کرتا کیا ہے مجھے, وہ کہتا ہے کہ اب پورے دن میں بے شمار پریشانیاں, بے شمار کیلکولیشنز جمع تفریق انسان کر رہا ہوتا ہے, ان سب کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ آپ نے ان کی چھنی سے نا ان کو گزار کے فلٹر کر دینا ہے. آپ نے کمپوز یور سیلف. یہ چیز جب میں نے اپنے شوز میں کرنا شروع کی, مجھے اس کا فائدہ ہوا, تو میں نے اسی چیز کو اپنی زندگی میں اپنایا کہ جب آپ کو لگے نا, اور یہ میں ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک تلخ تجربات سے گزرنے کے بعد میں یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کو, جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو نا, کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں احمد بھائی کہ زندگی میں اتنا کچھ خراب ہو رہا ہوتا ہے, جس چیز کو ہاتھ ڈال رہے ہو وہ خراب ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کس راستے جانا ہے, تو اللہ سے مدد مانگنے کے بعد کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اب وہ جو ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, دنیا میں بھی اگر کچھ راستہ دیکھنا ہے, وہ مانگنے کے بعد ایک دفعہ نا ہر سب کچھ چھوڑ دو. جو کر رہے ہو نا, جو کر رہے ہو, چاہے وہ آپ کے کریئر میں کے حوالے سے ہو, بزنس کے حوالے سے ہو, رشتوں کے حوالے سے ہو, سب چھوڑ دو. ٹیک اے اسٹیپ بیک لے کے نا ریلیکس کر کے ہر چیز کا برڈ آئی ویو لو, بالکل اوپر سے دیکھو ایسے کہ یہ کیا ہے. آپ کو کھچڑی نظر آئے گی ایک, اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئے, جب اندر سے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اب آپ نے ایک اسٹیپ بیک لیا, ہر چیز کو روکا, اب آپ کو نظر آئی کہ پکی تو کھچڑی ہوئی ہے, لیکن اس ساری کھچڑی کو میں نا ریکمپوز کر سکتا ہوں. سر یہ وہ وقت ہوتا ہے آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لیتے ہو, اور اس چیز نے احمد بھائی مجھے بہت ہیلپ کیا زندگی کا, آپ کے دیکھنے والوں کے لیے. حالانکہ میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ زندگی کا یہ تجربہ بنا لے, اگر آپ کو کسی ایسی سچویشن میں خود کو پائیں, ریٹریٹ, پیچھے ہٹے, اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا. انشاءاللہ علی بھائی کافی میرے خیال سیریس بات ہوگی, تھوڑا سا ذرا ہنسی مذاق میں آتے ہیں, پھر دوبارہ سیریس باتوں پہ آ جائیں گے. میرڈ ہیں آپ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. کب شادی ہوئی؟ 2013 میں. لو تھی ارینج؟ بس ارینج ہی تھی, بس پیرنٹس نے جو. اچھا, اور بچے کتنے ہیں؟ الحمدللہ 2 بیٹیاں جی. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور ایک ہی بیگم ہے؟ فی الحال ایک ہی ہے جی. ہاں, مسلمان کو جو ہے, ہر مسلمان کو میں جو ہے وہ, یہ بھی بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ویسے. یہ ہمارا سگنیچر کوسچن ہے. اچھا, جو ہر گیسٹ سے یہ ہوتا ہے سگنیچر کوسچن ہے, اور آپ سے الگ سے نہیں پوچھا. لیکن نہیں, اس پہ میں صرف ایڈیشن یہ میں کروں گا کہ آپ نے کہا فی الحال ایک ہی ہے, تو یہ ٹھیک ہے, اس بات میں بھی کچھ غلط نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے نے جس طرح سے ان کو برا بنا دیا ہے جن کی ایک سے زیادہ ہے, وہ بھی غلط ہے. یہ ایک ہونا بھی عیب نہیں ہے, ایک سے زائد ہونا بھی عیب نہیں ہے. تو مجھے یہ ایک صاحب سے میں نے سنا تھا, وہ بہت اچھی آواز دیتے ہیں خاص طور پہ نا اس موضوع کے اوپر. آپ نے غالباً ان کا بھی
इंटरव्यू किया हुआ है तारिक मसूद साहब का। जी नहीं, अभी उनके साथ होगा, ऑलरेडी प्लान होगा। उसके बाद पता नहीं आप कितनी देर तक सिंगल रहते हैं नहीं या सिर्फ जो वो भाभी को मत बताइएगा कि आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं। नहीं, उसको पता है, और वो सिर्फ ये कहती है बस उनका इंटरव्यू ना जिसका मर्जी कर लो, या वो कहेंगे उनका इंटरव्यू कीजिएगा, उनसे मुतासर मत होइएगा। लेकिन मुफ्ती साहब की कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, 2-3 चीजों की। उन्होंने कहा कि जो हमने बना रखा है ना हमारे माशरे में, अगेन कुछ खवातीन अगर आपका पॉडकास्ट देखती हैं तो वो शायद मेरे खिलाफ हो जाए, उन्होंने कहा कि ये जो एक हमने रखा है ना कि यार ये बीवी है, ये पहली बीवी है, ये दूसरी बीवी है, तीसरी चौथी बीवी है, ये गलत है। इस्लाम में ये नहीं है, पहली दूसरी नहीं, बीवी है बिल्कुल कि बीवी है। ये तो हमारे अच्छा फिर अगेन ये जो ग्रेडिंग हम देते हैं ना, दूसरी वाली क्यों अपने आप को कमतर महसूस करती है, पहली वाली खुद को क्यों जो है वो सुपीरियर महसूस करती है, फिर वो घरों के अंदर वो क्लीशे क्यों आती हैं? आप में नंबरिंग दे रखी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चौथा अपने आप को इंतहाई कम दर्जे का महसूस करेगा। भाई निकाहनामे में तो कहीं नहीं लिखा होता, जब दूसरी कर रहे होते हैं नहीं होता, कहीं नहीं लिखा होता कि ये 2 नंबर 2 है, नंबर 3 नंबर 4 है, वो बीवी है तो उसको दर्जा फिर वही दो। तो हमारे यहाँ जो होगा ना, पहली है आपकी, पहली है जी आपकी, दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी है। वो अगर उस औरत से पूछे जिसने दूसरी कर ली है, वो उसको बड़ा गरां गुजरेगा उसके ऊपर, और पहली वाले भी गरां गुजरेगा कि इसके मेरे बाद के ऑप्शंस इसके पास ये 2 3 4, तो उसको यूं रखा जाए। खैर ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने भी घर जाना है। अच्छा अली भाई, हर बंदा ही ज़ाहिर है उलमा को किसी न किसी को सुनता रहता है, तो आपके कोई है ऐसे फेवरेट जिनको आपको शौक से सुनते हो या आपको बेहतर लगते हो? अच्छा मैं यकीनन इसमें किसी एक की तरफ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ऐसे नहीं जा रहे, एक बंदे की पसंद होती है, यार ये फलां मौलाना साहब है, अच्छी बात करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे एक चीज, सोशल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा काम किया। हम यकीन कीजिए, होता ये था कि हमारे मुल्क में ना, चूंकि डेफिनेटली एक तफरकाबाजी तो रही है और आ गई, तो आपके बड़े क्या करते हैं, आपको जब वाज सुनाना हो तो अपनी पसंद की मस्जिद में लेके जाते हैं जहाँ उनकी पसंद का मौलवी होते हैं। ऐसे ही ऐसे ही अगर आपको कैसेट, हमारे सामने कैसेट्स होती थी, वही कैसेट देते थे जो उनके मकतबा फिक्र और उनकी पसंद के मौलाना साहब होते थे। सोशल मीडिया ने क्या किया अहमद भाई, उसने ना हमें हर मकतबा फिक्र की फिक्र जो है हम तक पहुंचा दी। और जब वो पहुंचा दी तो मैं खुद सोचने बैठ गया, मैं कि यार इख्तलाफ किस बात का है, हम लड़ क्यों रहे थे, वो तो वही बात कर रहा है जो मेरे मुल्ला ने की थी, या जो उनके मुल्ला कर रहे हैं वो मेरे मौलाना साहब कर रहे हैं। तो ये तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ। अच्छा अब जो आपने बात है ना पसंदीदा आपके कौन से हैं, अब यकीन कीजिए मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता हूँ तो उलमा हजरात जिस भी मकतबा फिक्र के हों मेरे सामने आ जाए। मुफ्ती तारिक मसूद की बात हो रही है, अब देखें ना मुफ्ती साहब है, फर्ज करें तारीफ की बात नहीं, हर मौलाना आपको बताते हैं जनाब के इस्लाम के अराकीन के हवाले से, जन्नत दोज़ख के हवाले से, वो माशरत के हवाले से बताते हैं और अज़दवाजी माशरत के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से दीगर उलमा हैं वो आपको खालिसतन खुशनुदी इलाही के हवाले से जो है वो आपको बता, हर तरह का अखलाकियात के हवाले से आपको बता रहे हैं। अब मकतबा फिक्र जो है उनका वो एक अपना मुफ्ती साहब का, और साकिब रज़ा मुस्तफ़ा, लेकिन वो भी इंतहाई, हाँ अच्छा वो हदीस के साथ साथ मीठे, आपको हदीस सुना के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, अब आपको हदीस याद हो रही है, ठीक है, अखलाकियात का दर्स आपको, आप यूं समझ लें कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, यार फिजिक्स का टीचर भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, इस तरह के आएगा, तो और हजरात ये बात लोगों के नजदीक वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो आपको गलत और सही की पहचान बता रहे होते हैं कि यार इस बाबे के पास नहीं जाना गलत है, इसके पास नहीं जाना गलत है। तो वो आपको जो रंग मिला है ना सोशल मीडिया ने आपको मजहब के हवाले से दिया है, असल हमांगी तो आपको वहां पाई जाती है मेरे फेसबुक के अंदर। देखें ना मजहबी हमांगी की कितनी खूबसूरत मिसाल है, मेरे फेसबुक के अंदर अहले तशरीफ उलमा भी उस वीडियो चल रही होती है, अहले सुन्नत की भी, हमारे आगे मजीद उनकी अगर सब कास्टिंग कर ली जाए तो बरेलवी हजरात हैं जी, देवबंदी हजरात हैं, अहले हदीस, सबका चल रहा है, मैं सबको सुन रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा काम किया है, और होना भी चाहिए। सब दीन की बात कर रहे हैं, दीन की बात तो सबसे सुननी चाहिए, ये तो नहीं कि आप एक चूज कर लें कि सिर्फ यही दीन बताएगा दूसरा दीन नहीं बता सकता। हाँ अगर आपको वो क्लिप, ऐसे क्लिप भी मौजूद है जहाँ फुला कह रहा है कि फुला गलत है, फुला जहन्नमी है, फुला जो है उसके साथ ये होगा, उसको स्किप कर दो, उसको प्रमोट मत करो, उसको रीशेयर मत करो। बिल्कुल, तुम एक इतना बड़ा एहसान, फितने को तो कत्ल से बड़ा अल्लाह ताला ने जो है वो ये कहा है, जुर्म कहा है। तो अगर तुम ये फितना फैलाना ही है, मुझे एक फितने वाली बात मिली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको रीशेयर कर दिया, तो मैंने उस फैलाने में उसकी मदद कर दी, उससे बचो।
علماء کی بات. اور ہمارا ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا اب ان چیزوں کا. ہمیں اب محبت کی طرف آنا ہے, سب لوگوں کو مل بیٹھنا ہے. یہ مذہبی لڑائی ان چیزوں سے سر وہ جنہوں نے لڑی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جب بیٹھے تھے وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جہاں یہ لڑی گئی تھی جنگ, جنہوں نے کوشش, سب ایک ہو رہے وہ ایک ہو گئے ہیں بابا. ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ادھر. اچھا ویسے ابھی ہم نے دوبارہ یہ بات کی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات آپ کی. ہم بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے. بالکل وہ 90 کی دہائی کی مذہبی منافرت اور وہ فرقہ واریت, اس سے اب کہاں نکل کے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اب وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس یہ فون ہے, انٹرنیٹ ہے, ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا سیٹ اپ ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں چھوٹا موٹا اپنا. ٹائم ہی نہیں ہے سر, بالکل وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو جنت کا راستہ دکھاؤں اور آپ مجھے دکھائیں. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جو بندہ پیسے کما رہا ہے نا, جو کام کر رہا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کام ویلے بندے کے پاس ہے جو نکما بیٹھا ہے. اب اس نے نفرت پھیلانی, اس کی ادھر لگانی, اس کی ادھر لگانی, کچھ نہ کچھ. یہ ایگزیکٹلی. اب مجھے بتائیے سر, جس آدمی کے اب مجھے ٹینشن میری جنت کی ہے, آپ کی جنت کی ٹینشن آپ کی ہے سر, وہ میں نہیں لے سکتا, وہ آپ کا پرابلم ہے. مجھے مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ پہلے میرے پاس اتنا وقت تھا, اتنی گنجائش تھی کہ میں آپ کو جنت ملے گی یا جہنم وہ سوچ سکتا تھا, اور اس کے لیے میں آپ نے کیا مذہبی راہ اختیار کرنی ہے اس کے لیے بھی میرے پاس وقت تھا. اب قبلہ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے یہ, جیسے روزی روٹی آپ کا اپنا مسئلہ ہے, میں آپ کو کما کے نہیں دوں گا, تو ثواب بھی آپ نے خود کمانا ہے, اس کے لیے میں کچھ نہیں کروں گا. کسی نے اپنا خود کرنا ہے. پیر نصیر الدین نشیر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے, اور بلکہ میں تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں جب اس ٹاپک پہ ہوتا ہوں میں اسے پڑھتا ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. واہ واہ, فیصلے اللہ کو کرے گا. ایک نا مجھے نام بھول گیا, میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی, ہندوستان کے, انڈیا کے بہت بڑے مسلمان عالم ہیں, اللہ کرے گفتگو کے دوران مجھے ان کا نام یاد آ جائے. اچھا ان سے نا کسی نے پوچھا, ان کی یہ کوٹیشن بڑی, وحید الدین صاحب کی, کیا بات ہے, اور مجھے وہ ذہن میں آ گیا. وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک وہاں کی ٹینس اسٹار ہے ثانیہ مرزا, وہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کو پہننے چاہیے؟ جملہ بڑا پیارا ادا کیا. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, جس سے ثانیہ نے خود مجھ سے پوچھا میں اس کو بتا دوں گا, آپ کیا پریشان. خوبصورت جواب تھا مولانا کا. میں سمجھتا ہوں اگر ایسے ہندوستان میں 4-5 علماء حضرات ایسے, وحید الدین صاحب جیسے, اور پاکستان میں 4-5 ہمیں مل جائیں ایسے, اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ سے, لیکن ایسے ہو جائے تو یہ تو ختم ہی ہو جائے بات. اچھا اب بات پتہ ہے کہ بات صرف فرقہ واریت کی نہیں ہے احمد بھائی, بات ایک اور چیز کی بھی ہے کہ میں تم سے زیادہ اچھا مسلمان ہوں. بالکل قول معصوم ہے کہ عاجزی کا بھی ایک گھمنڈ ہوتا ہے. بالکل یہ ایک بڑی ڈفرنٹ چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا گھمنڈ, کہ ویسے ہی گھمنڈ ہے جی, میرے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, مشہور, ایک عاجزی کا بھی, اور یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, اور علم کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے. علم ہے, میں عاجز بہت ہوں, اس کا بھی کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہو جاتا ہے. میں متقی بہت ہوں, اس کا بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے صاحب محراب جو ہے وہ شخصیات کو جو ہے وہ ایسی کیا کہوں بات, لغو بات کرتے اور غصہ کرتے اور بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا ہے, اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس نے اگلے ہی لمحے اذان ہوگی اور یہ سجدے میں ہوگا, کیسے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. اس نیکی ابتر ہے اس برائی سے جو آپ کے دل میں گھمنڈ پیدا کر دے, اس چیز سے بچنا چاہیے. بالکل جی. اور علی بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا نام بھی علی ہے, انجینئر علی مرزا کے بارے میں. جی علی بھائی کیونکہ وہ کنٹروورسیز میں رہتے ہیں, تو میں نے بھی کنٹروورسی چھپا دیا. نہیں اگر آپ اس پہ نہیں, میں دیکھیں اگین وہی بات میں ہمیشہ کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں آپ کو فون بالکل نہیں کروں گا کہ فلاں حصہ نکال دے, کیونکہ جو بات میں نے یہاں پہ کی ہے اس کا مطلب ہے مجھے اس بات کا پہرا دینا چاہیے, اور میں دوں گا انشاءاللہ. انجینئر صاحب کے لیکچرز میں نے سنے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق ہمیں بتایا ہے کہ جو شخصیات جن کو ہم دیکھیں, ان کی ایک بات مجھے جس میں اگری کرتا ہوں, وہ اندھی تقلید کے قائل نہیں. بالکل. اور یہ بات میں شروع دن سے مانتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو صرف قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا, لیکن وہ آگے آپ تک پہنچایا گیا. اچھا, ہر صحابی تک پہنچایا گیا, اس سے قطع نظر کہ اس کی اپنی علمی حیثیت کیا ہے, ہر صحابی تک پہنچایا گیا. ہر صحابی نے لیا اور پھر آگے ان کو تبع تابعین تک پہنچایا, پھر آگے پہنچا. اس کا مطلب ہے ہدایت آپ تک آئی ہے, اس ہدایت کو پرکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے, عقل سلیم آپ کو عطا کر دی گئی ہے,
یہی بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرکھو, اندھی تقلید مت کرو. وہ جو جن بابوں کی بات کرتے ہیں جی جی ہاں اچھا, میں کسی بابے کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ پیرامیٹرز, پیمانے آپ کو بتا دی, قرآن میں احادیث میں بتا دیے گئے ہیں, سنت نبی میں بتا دیے گئے, ان پہ پرکھو تو صحیح. جھوٹے بابے کی کیا اوقات ہوگی اگر آپ نے اس پیمانے پہ پرکھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اور وہ اس پہ پورا نہیں اترا اور وہ دین فروشی کر رہا تھا, اس کی کیا اوقات. تو اس کو دیوار میں مت دے کے مارو, لیکن کم سے کم اس سے برات کا اعلان کرو, کنارہ کشی کر لو, پیچھے ہٹ جاؤ. بالکل ہر چیز واضح ہے, ہر چیز واضح ہے, اللہ کی حدیث. بس میں اتنی بات کرتا ہوں. اور یہی بات اگر جو ہے وہ ایک شخص کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کئی لوگوں کو ان کے طرز تکلم سے اختلاف ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے اختلاف ان کا جائز ہے, لیکن میں انجینئر صاحب کی اس کاوش کو سراہوں گا کہ ہاں انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ اندھی تقلید مت کرو, میں اس کا بھی اچھا ایک اور چیز ہو رہی ہے مذہب کے بعد, شاید آپ آگے پولیٹکس پہ چلے جائیں, یہی کام سیاست میں ہو رہا ہے. میں ایک کل کا واقعہ, بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اب جب بھی آپ کا یہ چلے گا پروگرام, ایک صاحب نے, ایک عالم تھے, وہ انہوں نے ایک بہت مقبول لیڈر, عصر حاضر کے بہت مقبول لیڈر کو نعوذ باللہ پیغمبر سے تشبیہ دے دی. اچھا, ان کا اقدام غلط تھا, پھر جو ریئیکشن آیا وہ اس سے بھی غلط تھا. مجمع نے مل کے, بلوائیوں نے مل کے ان کو مار کے مار ڈالا. تو اب جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط, اندھی تقلید. اچھا, جو انہوں نے کیا وہ بھی غلط. آپ سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے لیڈران کو جو کہ آپ اور مجھ جیسے انسان ہیں, خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, ان کو ہم نے درجہ نبوت پہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, چلو اس جیسا نہیں, کم سے کم اس کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. وہ کیا ہے, نبوت کیا ہے, وہ لوگ کوئی بھی انسان. اب دیکھیں سر, پیغمبر کا ایک مرتبہ ہے سر, نبوت کا یا نبوت کو کہ ماننے کا پہلا تقاضا قبلہ کیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا, اس کے آگے سوال نہیں ہے نا, ان کا حکم میں آخر ہے. انہوں نے اصحاب سے کہا کہ پتھر باندھو اور وہاں پہ پہنچ جاؤ, پہنچ گئے. کیوں, چونکہ چنانچہ تو ہے ہی نہیں نا. اچھا, یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. اب آپ بھلے منہ سے پیغمبر مت کہو, لیکن جب آپ ایک سیاسی لیڈر کے ہر اقدام پہ سوال کرنا چھوڑ دو, سوال کرنے والے کو آپ مرتد قرار دے دو, اس کے دشمن بن جاؤ, اس کی ماں بہن ایک کر دو, آپ ایک سک, تو پھر آپ نے کہا نہیں مگر آپ نے اسی درجے پہ فائز کر دیا اپنے لیڈر کو. اور یہ 100% غلط, یہ 100% غلط ہے, یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے ملک میں یہ زیادہ خطرناک ہے. ہم نے پہلے کیا کیا, ہم نے مشائخ کو, ہم نے گدی نشینوں کو پہلے, اور پھر بعد میں جا کے جب علماء حضرات کو کچھ چسکا بڑا کہ یار یہ مزے کی چیز ہے, اس کے پیسے ملتے ہیں, شرعی ملتی ہے, پہلے اس درجے پہ فائز کیا. انہوں نے جو کیا وہ دین کے ساتھ کیا. اب ہم نے یہی چسکا پڑ گیا سیاست دانوں کو, نہیں ایسے تو نہیں ہوگا, اس کو دیتے اسلامی ٹچ. تو جب سیاسی ٹچ میں اسلامی ٹچ ایڈ ہوا نا, تو ان کو بھی وہی مزہ آنے لگا جو دین فروش کو آتا تھا. بالکل, انہوں نے کہا تو بڑا یہ تو بہت مزے, کیونکہ اس میں سوال نہیں ہے احمد, جو کہہ دیا وہ عرف آخر ہے. اور پھر یہی ہوا کہ آپ جب احادیث کے ساتھ اپنی تقریر شروع کرو, اور پھر اس کا اختتام, اس کا جو کلائمیکس ہے وہ دنیاوی بات پہ لے کے جاؤ. مطلب مجھے بتائیں نا, ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ اوے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرمت ہے, اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے جب تقریر کا آغاز کیا حدیث سے, تلاوت قرآن سے, تو وہ ممبر جو ہے وہ سیاسی ممبر نہیں رہا. اس میں آپ نے یہ بتا دیا کہ اس ممبر کے اوپر دین اسلام کی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے. اور اس کے بعد آپ نے تان و تشنیع کا کام شروع کر دیا. آپ نے جو ہے وہ پھر لان تان کا کام شروع کر دیا. آپ نے گالی گلم کی کلوز شروع کر دی اسی ممبر سے کھڑے ہو کے. تو آپ نے اس ممبر کی حرمت کا پاس نہیں رکھا, آپ نے اس کو استعمال کیا. توجہ, توجہ میرے, آپ نے توجہ لی. جب آپ نے توجہ لے لی کہ ہاں یار یہ بندہ مذہبی بات کر رہا ہے, دل سے کر رہا ہے, دیندار شخص ہے, اس کی گفتگو سنو, اور دین کے لبادے کے اندر اس نے اپنی سیاست بیچی, غلط ہے. اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ آپ کی عوام کے لیے, ان کے سننے کے لیے کہ بھائی ایسے مت کرو, گمراہ ہو. میں مطلب معاف کیجیے گا, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میرا دور دور تعلق نہیں ہے, لیکن میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہو رہا ہے یہ اس ایسی سیاست سے اور ایسے سیاست دانوں سے سر یہ بچنا چاہیے. ہم پھر ایک لیٹر کوشچن پہ آتے ہیں, پھر آئیں گے پولیٹکس. جی. کھانا شانا بنا لیتے ہیں کوئی؟ سر میں نے زندگی میں ایک دفعہ کڑھائی بنائی تھی, کوشش کی تھی, وہ بھی یوٹیوب سے دیکھ کے نا, اچھا کہ کیسے بنتی ہے, روک کے بنی بہت اچھی تھی وہ. میں خود حیران تھا, میں نے بنائی ہے. اور اس کے بعد مجھے کچن میں جانا زہر لگتا ہے,
अच्छा نہیں میں اس معاملے میں بہت سست انسان ہوں. میں ہوتا ہے کہ میں جب میں گھر پہ ہوں نا تو مجھے کوئی کھانا دے دے ایسے میرے سامنے لا کے رکھ دے, ٹھیک ہے. تو وہ اس معاملے میں بڑا ایک وہ ہوں, سست انسان ہوں, سست الوجود. اور اس میں بھی آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا, تو یہ میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ تھوڑا ڈیٹیل ہمیں بتائیں. آپ کے ماشاء اللہ ملین پلس سبسکرائبر ہیں سارا. ہمارے ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار آج بھی لوگ کریں گے, صبح ملین سبسکرائبر بھی ہوگا اور ملین ویوز بھی ہوں گے. آپ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ کیا اسٹرگل تھی اس کے پیچھے اور کیا تھا, اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بس تھمبنیل ایسا لگاؤ کہ بس آج چھوٹ ہو, جو بھی بھرا ہو. تو آپ کا ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ جو چیز اندر ہوتی ہے وہی تھمبنیل کے اوپر ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں ویوز اچھے لگتے؟ نہیں دیکھیے ویوز پھر بھی آتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ, اس سے زیادہ نہیں اچھے لگتے. دیکھیے وہ بات ہے کہ وہ ویوز آ جائیں گے, لیکن آج میں بتاؤں ہوتا ہے کیا, میں کبھی باہر نکلوں نا جی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ ہے تو مجھے پہچانتا ہے ماشاءاللہ. اچھا وجہ شہرت نہیں احمد بھائی, وجہ شہرت میٹر کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت خوبصورت بات. مشہور ہونا یقین کیجئے مشکل نہیں. اب تو بالکل مشکل, اب تو بالکل مشکل نہیں. ٹک ٹاک کے دور میں ٹک ٹاک میں کر لیں, ہاں عجیب و غریب حرکتیں کر لیں. میں دیکھ رہا ہوں ایک صاحب ہیں, بڑی عمر کے صاحب ہیں, وہ زبان نکال کے جمپ لگاتے ہیں, وہ ٹک ٹاک بن, یہ ان کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ زبان باہر نکال کے, جیسے کسی جانور کی ہوتی ہے اور وہ پیاس سے جام بلب ہوتا ہے, زبان نکال کے, وہ اچھا خاصا عمر کا آدمی ہے, سفید داڑھی اس آدمی کی, اور وہ شلوار اوپر کر کے جمپ لگا رہے ہیں. یہ اس کی ٹک ٹاک ہے. اچھا وہ کسی کے ساتھ ڈویٹ کرے نا اگر, تو اس کو بھی یہ کروا رہا ہوتا ہے. یہ مشہور ہونا آسان ہے, شہرت میٹر نہیں کرتی ہے, وجہ شہرت میٹر کرتی ہے. میں جاتا ہوں الحمدللہ, سڑک پہ اگر کوئی پہچان لے تو کہتا ہے کہ آپ کا ویلاگ دیکھا اچھا لگا, کہ بلا یہ میرا ویو ہے. اگر کل کو مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا ویلاگ جو آپ دیتے ہو, یار کیا ویلاگ دیتے ہو, پہچان گیا مجھے, پہچان گیا, لیکن اس کی زبان پہ کانٹے تھے میرے لیے. اس سے تقریم اس کی زبان میں کہیں نہیں تھی, اس کی آنکھوں میں کہیں پیار نہیں جھلک رہا تھا. اس نے کہا یار کیا کرتے ہو سر, وہ فائدہ نہیں ہے اس شہرت کا. کم ویوز مل رہے ہیں, جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ تعریف یہ کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یار جو بات ٹھیک بات کی تم نے, یا اگر اختلاف ہے تو میری بات سے اختلاف, بات سے بالکل, کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے اور اندر کچھ اور وہ نہیں ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اس کو اوور ایگزیجریٹ کر دیں. آپ نے جو بیسک سوال آپ کو یہ تھا کہ آنے والے ینگ ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز یا یوٹیوبرز کے لیے, کہ ایک تو پہلی بات ماشاءاللہ آپ خود بھی کر رہے ہیں, اس میں کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے یوٹیوب کو ٹیکنیکل بات کر دوں گا, یوٹیوب کے الگوریدمس بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں. آج کل تو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. وہ شخص جو مسلسل اس پلیٹ فارم کو کانٹینٹ دے رہا ہے, اسی کو یوٹیوب پروموٹ کرے گا. اور ایک چیز میں نے اس پہ خود نوٹ کی ہے اپنے اس یوٹیوب کے سفر میں اور فیس بک کے سفر میں, کہ بھجن پیسے کے پیچھے مت بھاگو, ڈالر آئیں گے. میں مطلب ایک بات بتاؤں, میں کروڑ والا آدمی ہوں, میں اپنے یوٹیوب کے اوپر نا ہر دوسری تیسری ویڈیو پیسے کمانے کے طریقے پہ بتاتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی, so it's better to cry in Lamborghini than on a cycle. میں نے آج ہی اس پہ ایک ویڈیو لگائی ہے کہ پیسے سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں. کیا بات خوبصورت کر دی. یہ آپ میں سن لیں بات, وہ مجھے نا شاہ رخ خان کا یہ سینگ بڑی اچھی لگتی ہے, انڈین کا بہت بڑا ایکٹر ہے, سب کو پتا, شاہ رخ خان کا پتا. وہ کہتا ہے فرسٹ بیکم رچ دین بیکم فلاسفر. بالکل, جب آپ امیر ہوں گے آپ کی ساری باتیں لوگ یاد رکھیں گے, پھر فلاسفر بنو, یہ مت کرو. اچھا اکثر کیا ہوتا ہے, اکثر جو نہیں کماتے یا کمانا چاہتے نہیں ہے نا, وہ امیر کو برا کہیں گے, پیسے والے کو برا کہیں گے. یاد رکھنا, جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا اس کو صرف صبر کرنا ہے, جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے کرنا ہے, بانٹ کے. امیر ہونا زیادہ مشکل ہے. اگر آپ کے پیسے ہیں, ہاں آپ گھٹیا بن جاؤ, ایک اور بات ہے, لیکن زیادہ حساب ہوگا آپ کا, آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو. ایک بات. دوسری بات یہ, پیسہ کماؤ. یوٹیوب, فیس بک, یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو اگر آپ کانٹینٹ دے رہے ہو, اچھے کانٹینٹ دو. یہ میرا مشورہ, اچھا کانٹینٹ دو, اور آپ کے پاس پیسہ ایسے آئے گا, ڈالر آپ کے پاس آئیں گے. اور ایک میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں, یہ کام کرو, دو فائدے ہیں. ملک کا فائدہ کرو, زر مبادلہ آ رہا ہے تمہارے ملک. ایک دوسرا یہ, آپ اسٹیبل کرنسی میں کما رہے ہو. ایگزیکٹلی. ڈالر پھر جہاں مرضی جاتا ہے. ڈالر کتنے کا مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے کا بھی فی الحال, حالانکہ میرا کام نیوز کا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں بڑھ رہا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بات لوگوں کو بری لگے گی. نہیں یار تمہارے اندر احساس نہیں ہے. میرے ساتھ بھی سیم مثال ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ فیول پہلے کتنے کا تھا اور اب کتنے کا ہے, کیونکہ میری انکم ڈالرز میں, ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے, فیول بھی اوپر جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. آٹو کرواتے ہیں, پے کر دیتے ہیں کارڈ سے. بھائی اللہ کی عطا ہے, اور ڈالر میں کمانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں بڑا نیکی کا کام ہے. ڈالر میں کمائیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے, اب ہوا کیا, اب انفلیشن کا آپ پہ اثر نہیں ہو رہا, ڈالر بڑھ رہا ہے,
قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ کے پیسے بھی بڑھ رہے ہیں. یہ میں اچھا اس کا سر انڈیا کی آپ کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے 22-23 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے. 153 ارب ڈالر کی خالی انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. آپ تو تیل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ. اچھا یہ زر مبادلہ ایکسپورٹ ہے, یعنی 153 ارب ڈالر آ رہا ہے. اوور آل اکانومی 500 ارب ڈالر کی اکانومی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھارت کہاں پہنچ گیا. میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا, وہ انہوں نے جو مرسیڈیز لانچ کی ہے 850 کلومیٹر کرتی ہے, لوکلی میڈ مرسیڈیز. ہمارے یہاں پہ سوزوکی کا پلانٹ بند ہو گیا سر, مرسیڈیز جا رہی ہے, ایپل کا اسٹور کھل ادھر ایپل کا اسٹور کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ان کا سی او خود جاتا ہے وہاں پہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے. وہ جابس کریشن کر رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے نا دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ایک کام 2 کام ضرور کرو. ڈالر میں پیسہ کماؤ اور ہاں جداد بناؤ, بہت ضروری ہے بناؤ. اس سے پہلے ایک آدھا ٹریول مار کے آؤ تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں. یس آپ کی آنکھیں. سر کنویں کا مینڈک جب کنویں سے نکلے گا نا, اسے جب نظر آئے گا کہ ہر جگہ ہرا ہے, تو سر وہ پھر اپنے یہاں بھی ہریالی. جن لوگوں نے ٹریول نہیں کیا, پہلے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرو, ایک آدھا چکر کسی اچھے تگڑے ملک کا لگا کے آؤ. نہیں جایا جاتا یورپ امریکہ, دبئی سے ہو کے آ جاؤ. پوری دنیا وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. دبئی سے ہو کے آ جاؤ, آپ کو پتا ہے کہ صرف وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنے ملک میں آئیڈیاز لے کر آؤں. بہت ایکسپوجر ملتا ہے. لوگ یہ نہیں کرتے ہیں, ادھر پیسہ کماتے ہیں اور جناب مربے لے لینے, وہاں پہ ہوتی زمین سے انہوں نے میری پڑھائی تھی میں واپس لے لے. وہ فخر واپس لانا ہوتا ہے. اس زمین پہ اس نے کچھ نہیں کرنا, وہ اس نے اس پہ کھیتی باڑی نہیں کرنی اس زمین پہ, جو کہ ماں باپ نے بیچ دی تھی اس کی پڑھائی کی خاطر. لہٰذا وہ برادری میں جو فخر گیا تھا ہاتھ سے, وہ واپس لے کے آ رہا تھا. اس نے ساری جمع پونجی اپنی کیا اسے بلاک کر دی ہے اس زرعی زمین کے اوپر جس پہ اسے زراعت نہیں کرنی. اگر اسے کوئی نہیں کچھ نہیں مل رہا, اس کو کہیں ری انویسٹ کرو, اس کا ایک پورشن نکالو, ایک آدھا چکر لگا کے آؤ. بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے, تھوڑے پیسے لگتے ہیں, سنگل ہو چکر لگا کے آؤ. اور پھر وہ آئیڈیاز ہم کیا کرتے ہیں سر, ہم نے ایک اور کام کرنا چھوڑ دیا, ہم نے آئیڈیاز امپورٹ کرنا چھوڑ دی. ہماری اوور آل امپورٹ بہت زیادہ ہے. ہم آئیڈیاز امپورٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم کہیں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ادھر ارد گرد ہو کیا رہا ہے. آپ خالی بڑے ملکوں میں جائیں, آپ ٹریفک کے نظام کو امپورٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں پہ آپ کا ٹریفک کا نظام, مواصلات کا نظام بہتر ہو جائے, کتنی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. اور علی بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے, آپ پاکستان میں اگر آپ ایک اچھا ٹور مارتے ہیں نا ناردرن ایریاز کا, تھوڑے سے 10-20 ہزار اور ایڈ کر کے آپ کی اللہ بھلا کرے آپ کا. میں یہ بات, اور میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوا, میں نا فیملی کو لے کے گیا ناردرن ایریاز کے ٹور پہ, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو ماشاءاللہ اللہ نے اچھا عطا کیا, تو ہم نے اچھا وہاں پہ نئے جو 5 اسٹار کھلے تھے سوات میں سب جگہ, وہاں آ کے میں نے حساب کیا, میں نے کہا یار اگر پوری فیملی دبئی چلے جاتے نا تو اس سے کم پیسے لگتے. اچھا میں ڈسکریج نہیں کروں گا کہ ہمارے لوکل جو ٹورزم ہے اس کو ہم نہ بالکل پروموٹ کریں, اس سے بھی ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے 1 سال سوات کا ناردرن ایریا کا چکر لگا لیا تو ٹھیک ہے, اگلے سال باہر جائیں. آج کل باکو کا بہت شور سنتے ہیں, باکو جائیں, ٹرکی ایسے ویزاز ہیں جو باکو وغیرہ کا آن لائن ہے ایزیلی مل جاتا ہے, اور دبئی کا مل جاتا ہے, ٹرکی کا مل جاتا ہے. سر اب تو ٹرکی جائیں, وہاں دیکھیں, منی اس کو ہاف یورپ کہا جاتا ہے, آپ کو یورپ کا ٹچ ملے گا, پتہ چلے گا وہ اس قوم نے کیا کیا. اس کا وہاں بھی ایک انقلاب آیا تھا, جیسا بھی آیا تھا, اس قوم نے کیا کیا. ٹریول کریں, آپ کو موٹیویشن ملے گی. اور میں نے جو پہلے بات کی, آپ کیا لے کے آؤ گے, آپ ٹھیک ہے آپ بیگ شاپنگ بھر کر لے کے آؤ گے آپ, لیکن اگر آپ آئیڈیاز امپورٹ کر رہے ہوگے نا, لے کر آ رہے ہوگے, ان کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرو گے, تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے ملک کی جو ترقی کی شرح ہے کتنی زیادہ بڑھ جائے گی. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو, یہ بات بڑی مجھے نا آبزرو میں نے کہا کہ سر ایک تلخ بات کرنے جا رہا ہوں. عمرے پہ گیا تھا, واپسی پہ جب واپس آیا نا جی, تو ایئرپورٹ کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ہے نا, تھوڑا سا تو نہیں خیر میں اچھا خاصا عجیب قسم کا سلوک کیا گیا ہمیں. اچھا میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں دل سے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ کلاس جو ہوتی ہے نا, کلاس اس کے اوپر آپ کو جانچا جاتا ہے 100%. اچھا اب میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ جو ایئرپورٹ والے ہیں یہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیوں کر رہے ہیں. میرے آگے پیچھے جو حضرات تھے نا, وہ بیچارے محنت کش طبقہ تھا, ان کے حلیے کو دیکھ کے لگا تھا محنت کش طبقہ ہے, مزدوری کر کے آیا بھائی. اچھا ہم پاکستان میں نا, ان اللہ کا شکر ہے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ کھاتا پہ طبقہ مانا جاتا ہے. اچھا ہمارے کپڑوں سے, ہمارے رہن سہن سے, ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑا ہوگا, پتہ چل جاتا ہے اچھا یار اس کو ادھر کر دانے ہیں. اب اس لائن میں نظر آ رہا تھا کہ یار اچھا یار, میرے ساتھ میرے ایک اور دوست صاحب بھی تھے کہ یار یہ تھوڑا سا اس کے پاس کچھ 4 پیسے ہوں گے, لگ رہا ہے, جو باقی تھے وہ نہیں تھے. اچھا اب جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں بڑی
خطرناک بات ہے جس پہ آج تک کسی نے بات نہیں کیا مسا. میں نے دیکھا یہ ایسا سلوک کیوں ہے, کبھی گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے یہ, میں کہا نہیں یہ وجہ نہیں ہے, وہ کچھ غلطیاں ہیں ہماری. کعبے کے اندر بیٹھ کے مجھے سب سے زیادہ مانگنے والے ملے وہ پاکستانی تھے. اچھا میں اس بات پہ پراپر ویڈیو کرنا چاہتا تھا, آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا, اس پہ آگے کر لیں گے اس قدر. ہاں اس پہ آگے کریں گے, میں نے بڑی چیزیں مشاہدہ خود کی. بالکل بالکل 100% ہے. اچھا لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے جو آج تک جس پہ کسی نے احمد صاحب بات نہیں کی. میں چاہ رہا تھا کوئی بات چھیڑے تو میں کسی ویلاگ اپنے ویلاگ میں نہیں کر سکا, ماشاءاللہ آپ کے ویلاگ میں کروں گا. ہوا کیا سر وہاں پہ, ہوا یہ کہ اس دوران نا میں نے جو اینالائز کیا, میں نے کہا یہ جو ایئرپورٹ پہ وہاں کے لوکل عربس کھڑے ہوئے نا, یہ ہے ہاسپٹیلٹی کے اندر, انہوں نے مہمان نوازی کسی کرنی ہے, ان سب کی کرنی ہے. آن دا ادر ہینڈ بنگلہ دیشی انڈینز جو وہاں پہ تھے نا, اچھا وہ کون ہے, وہ کوئی مینیجر ہے کسی ہوٹل کا, کہاں کا, یہ ہم وہ پاکستانی پتہ کون لوگ ہیں جو انہی کے گھروں میں کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کا ملازم آپ کی ایسی آپ نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے, آپ ہی کا ملازم آ جائے, آپ کو اس کو ہاسپٹیلٹی دینی پڑے, آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ بات تلخ ہے جی جی, لیکن حقیقت ہے یہ. اس کے سامنے آپ سے گلاس سرو نہیں ہوگا. تو اس ایئر ہوسٹس کو, اس اسٹیورڈ کو, اس سیکورٹی آفیسر کو کہ جس کے کھات والے گھر میں ہی میرا پاکستانی بھائی مالی ہے, اب وہ جہاز کے پاس آ کے اس کو اس سے سر نہیں کہا جائے گا. بالکل سمجھیے سر, ہم نے ایک ہی بنایا ہوا نا کہ گرین پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, یہ مسئلہ ہے. ہم مینیجرز پیدا نہیں کر رہے, ہم آئی ٹی ایکسپرٹس پیدا نہیں کر رہے. وہ اب وہاں پہ کیا ہے, وہ جو وہاں پہ انڈین کھڑا ہوا ہے وہ کسی بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے, اس کے خلیے سے پتا چل رہا ہے, اس کو ہوگا کل کو مجھے کام پڑ سکتا ہے اس سے. یار اس مزدور پاکستانی سے کیا کام پڑے گا اس کو. اب ہم نے یہاں عزت یوں نہیں ہونی کہ جی ہمارے ہاں عمران خان آئے گا تو جی عزت ہوگی, فلاں آئے گا تو نہیں. آپ نے آپ باہر جا ہنر سیکھو. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ڈگریاں ملتی ہیں نا اسکولوں میں, یہ ان لاکھوں روپے کی رسید ہوتی ہے جو آپ کے پیرنٹس نے دیا ہوتا ہے, یہ اس کا ہنر کوئی نہیں ہوتا. ہنر سیکھو, آپ کے پاس ہنر ہو, آپ ان ممالک کے اندر ایز اے اسکلڈ پرسن کام کر رہے ہو, مینیجریل لیول پہ کام کر رہے ہو, پڑھے لکھے ہوں, آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے آپ کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں, میں بغیر ایئر لائنس کے نام لیے بات کروں گا, کل شور مچا دیتے ہیں. ابھی الحمدللہ ریسنٹلی عمرے پہ گئے تو میں نے, اللہ پاک نے پہلے بھی توفیق دی تھی, تو میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی, کبھی بھی عمرہ کرنے ڈائریکٹ فلائٹ پہ نہیں جانا. اچھا پاکستانی ایئر لائن پہ, کسی بھی پاکستانی ایئر لائن پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ڈائریکٹ نہیں جانا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے ٹرمینل پہ کھڈے لین سب سے آخری اتارتے ہیں, ادھر سے بسوں پہ بٹھاتے ہیں, کرتے ہیں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا, اور پھر یہاں آ کے جو ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم میں ڈائریکٹ ایئر لائن پہ تھا, یہاں ایئرپورٹ پہ اترے تو یہاں پہ سب کا رویہ عجیب سا تھا, جیسے کوئی جانور آ گئے. تو بڑا ہی عجیب, اللہ معاف کرے عمرہ کر کے نہیں گناہ کر کے آئے. بالکل بالکل, ان کو بڑے عمرے حج کی جب فلائٹ اترتی ہے نا, اور ویسے ان کا بھی قصور نہیں ہے, جو آپ کو طوفان بدتمیزی لاہور ایئرپورٹ پہ, پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ملے گا, وہ ہمیشہ عمرہ اور حج کی واپسی کی فلائٹ پہ ملے گا. درست, کوئی تمیز نہیں ہے, اس کا بیگ ادھر مار رہے ہیں, اس کا ادھر مار رہے ہیں, لائن سے آگے آ رہے ہیں, کچھ بھی. میں نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئندہ ڈائریکٹ نہیں جانا. اب میرے ساتھ بیٹی تھی, فیملی تھی, ہم لوگ عمرہ کرنے گئے کویت ایئر بیس پہ, یہاں سے کویت, وہاں سے وہاں. آپ یقین کریں عزت ہی میں اور ملی ہے سعودی ایئرپورٹ پہ. ٹرمینل 1 پہ کویت ایئر لائن اترتی ہے, غریبوں کا انہوں نے علیحدہ رکھا ہوا ٹرمینل, اور امیر ملکوں کا علیحدہ. وہاں پہ اترے, آپ یقین کریں فلائٹ جب لینڈ ہوئی ہے نا, جب ہم رن وے پہ تھے, اس کے 20 منٹ کے بعد ہم ایئرپورٹ سے باہر تھے. اچھا, عزت کے ساتھ اترے, ڈائریکٹ فلائٹ لگی, ایسے ہی کوئی بس چس نہیں بٹھایا, کوئی. اور پھر جو آگے امیگریشن آفیسر تھے, اس کا رویہ ہی, کیونکہ پورے اس جو جتنے تھے ان میں مطلب اگر 200 لوگ تھے تو 6 پاکستانی تھے سارے. اس نے پھر الگ سے ٹریٹ نہیں کیا, اسے سب کو وہی کویت سے آئے ہیں, اس نے دیکھا یہ کویت سے آ رہے ہیں, جناب عزت ہی ہوتی. تو یہ کیسا لگتا ہے احمد بھائی, دیکھیں اپنی شناخت کو چھپانا, اس وقت تو چلو سکون مل گیا, چلو 20 منٹ میں فارغ ہو گئے, لیکن اگر آپ اس کی ریٹروسپیکشن کریں, یار مجھے عزت ملی اپنی شناخت چھپا کے, چھپانے سے بالکل یہ دل کو لگتی ہے بات. تو میں اپنی شناخت وہ کیوں نہ بنا لوں, اس کو چھپانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم اگر جی سی سی کنٹریز میں ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے, ویسے ہمارے برادر مسلمان ممالک ہیں, لیکن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ کا جو اس معاشرے کے معاشرت میں جتنا مقام ہے نا, آپ کو ایئرپورٹ پہ اتنی عزت ملے گی, اتنی ملے گی. اچھا مزدوری بری کہاں بری چیز نہیں ہے, اب ہمارے ملک کے حالات کام کرنے جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, زر مبادلہ آتا ہے بالکل, لیکن کیوں نہ ایک سٹیپ آگے لیا جائے نا. ٹھیک ہے بڑی ہوگی مزدوری, جو آج مزدور ہے اس کے باپ نے بھی سعودی عرب میں مزدوری کی تھی, بس کر دو. اب تم نے جو کمایا ہے
کیا ہو رہا ہے, بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, ایگزیکٹلی اسکل دو اس کو. کوئی میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, آج کے زمانے میں احمد بھائی اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے, جو کہ ہے ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے, اویلیبل ہے, اور اس میں انٹرنیٹ بھی ہے کیونکہ ہوتا ہے, پیکیجز بڑے سستے ہیں, پاکستان میں انٹرنیٹ بہت سستا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے سستا ہے. اچھا وہ ہے, اس کے باوجود اگر دو چیزیں آپ میں نہیں ہیں, یا آپ بے روزگار ہو یا آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, کچھ سیکھ نہیں رہے ہو اس سے, یہ آپ کی غلطی, تو آپ کی غلطی 100%. آج ہر شخص اس فون سے مت, ٹھیک ہے رات کو 1 گھنٹہ دے دو ٹک ٹاک کو تم نے, یا تم نے جو فیس بک پہ یا فنی ویڈیوز, ٹھیک ہے, لیکن کرو, ہاں اپنی لطافت طبع کا انتظام کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل سیکھو. آپ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے اسکل سکھا رہے ہیں, سیکھو, آؤ آپ کے پاس آئے, آپ جیسے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں, آئیں ان سے سیکھیں. آپ نہیں سیکھ رہے ہو, پھر اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے گدال پکڑی ہوئی ہے اس ملک کے اندر اور آپ کھود رہے ہو, تو اس شخص کی نظر میں اگر آپ کل کو کسی ہوٹل میں جا رہے ہو, آپ کسی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو, تو اس کی شخص کی نظر میں آپ گدال والے ہی ہو, وہ آپ کی بےزتی نہیں کر رہا, وہ آپ کو اتنی ہی عزت دے رہا ہے جتنی اس معاشرے میں آپ کی ہے. بالکل, اور تھوڑا سا عزت میں فرق پڑ جاتا ہے جب آپ کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں, وہ اسٹیمپ لگانے لگے تو دیکھیں اچھا اس کنٹری کا بھی ویزا لگا ہوا ہے, اس کا بھی لگا ہے, 15-20 اسٹیمپس لگی ہیں, ساتھ ہی ٹون بدل جاتی ہے امیگریشن آفیسر کی. مطلب وہ آپ کو ریسپیکٹ پھر دینے لگ جاتے ہیں. میں دوسرے ملکوں کی بات کروں جہاں بھی, اور ایون جہاں بھی جب آپ لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں بھی, تو اگر آپ کے وہی جو آپ نے پہلے بات کی, اگر حلیہ اچھا ہے, فون آپ نے پکڑا ہوا ہے, کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا واقعہ میں نے سنانا ہے جو کہ پتہ نہیں مجھے سنانا, مجھ سے لگی بھی رکھی نہیں جاتی, میرا پرابلم یہ ہے. میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا جی, میں آپ کو ملک بھی نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی, میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا, فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور باہر والے ملک میں نا جی, تو وہاں پہ نا اس کا جو سرو کرنے والا ویٹر تھا وہ انڈین تھا. اب وہ ایسی جگہ تھی جہاں پاکستانی بھی آتے ہیں, بہت آتے ہیں. جب میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے ایک بات کی, اس نے مجھ سے بولا, انہوں نے کہا اپنا بابو آپ انڈیا سے کون سی سٹی سے ہیں؟ اب میں نے اس کی شکل دیکھی, اس سے مجھے ایسے کیوں کہا اس سے مجھے ایسے, کہ یہاں جو پاکستانی آتے ہیں کیا وہ اتنے کیوں, اس سے مجھے کیوں سمجھا میں انڈین ہوں, کیوں کہہ رہے ہیں ایسا ہی, مجھے اچھا نہیں لگا, کیونکہ نارملی پاکستانی اس ریسٹورینٹ میں نہیں جا سکتے, یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے. میں ایک لمحے کے لیے شوق میں چلا گیا, مجھ سے ایسا کیوں پوچھ رہا ہے, میں انڈین لگ رہا ہوں, مطلب کس وجہ سے اس کو میں انڈین لگا, حلیے کی وجہ سے, یا میری گفتگو کے انداز کی وجہ سے, یا اس ریسٹورینٹ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, یا پاکستانی نہیں آتے ہیں جو آپ نے آخر میں بات کی. نتیجہ میں نے وہی نکالا, کیوں مجھے شرم محسوس ہوئی. اس کو پھر میں نے کہا پاکستان بتایا کیا ہو گیا, ایسی بھی کیا جگہ, ہم آ سکتے ہیں پاکستانی, ہمیں ویسے کھانا پسند نہیں ہے, ہاں ہم تو ٹرائی کرنے آئے آ سکتے. لیکن مجھے عجیب لگا یہ, مجھے اس نے کیوں کہا کہ میں انڈیا سے کون سی سٹی سے ہوں. علی بھائی, یہ بھی کافی ساری باتیں ڈسکس کرنے والی, آپ کو پتہ ہے پوڈ کاسٹ میں ذرا کھلا ڈلا ٹائم ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ آپ نے ریسنٹلی ایک پراپرٹی کا شروع کیا ہوا ہے, پراپرٹی پہ آپ ویڈیوز کرتے ہیں, تو اس طرف آنے کی کیا ریزن ہے, اور کیا آپ اس میں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, 2 باتیں ہیں. وارن بفیٹ کہتا ہے, انویسٹمنٹ بینکر ہے, بہت بڑا دنیا کا امیر آدمی بھی رہ چکے ہوئے ہیں, ابھی آج تک دوسرے نمبر پہ ہوں گے. وہ کہتے ہیں, if you have one source of income, you are one step away from being poor. ایگزیکٹلی, سڑک پہ آ جاؤ گے فوراً. ایک سورس آف انکم نہیں ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے نا جی اگین اپنے جو تھے نا آمدن کے ذریعے, وہ بڑھا کے اپنی صحافت کو آزاد رکھا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جو دل میں ہے وہ بات جو صحیح مجھے صحیح لگتا ہے, دل میں بڑا کچھ آ جاتا ہوتا ہے, دل میں تو گالیاں بھی آ جاتی ہوتی ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ لیڈران کے حالات ہیں ایسے آ جاتے ہیں. لیکن نہیں, اس کا ہوا یہ کہ میں نے نا یہ پراپرٹی اس لیے شروع کی کہ نا, ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا بومنگ بزنس ہے, پاکستان انڈسٹری بڑی انڈسٹری ہے یہ پاکستان کی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں میرا ایک ایسا سورس آف انکم ہونا چاہیے جس کا تعلق صحافت سے نہیں ہے. مجھے خبر بیچنی نہیں پڑے گی, مجھے جائیداد بیچنی ہے, مجھے فلیٹ بیچنا ہے, مجھے پلاٹ بیچنا ہے, اور تجارت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ 10 حصے میں سے 9 سے 8 حصے تجارت کے, تو یہ تجارت ہے. اور میں نے الحمدللہ پاکستان میں کام شروع کیا, پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم نے دبئی کی پراپرٹیز کو بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا شروع کیا. لوگوں نے اس کو بھی بہت سراہا کہ یہ تو پاکستان کے ریٹ پہ مل رہی ہے بھائی وہاں پہ. تو میں نے بتایا کہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جہاں پراپرٹی جو ہے نا وہ غبارے کی طرح پھول جاتی ہے. یہ ایک ایسا امیزنگلی ایسا کنٹری ہے جہاں پہ بہت جلدی انفلیٹ کرتی ہے چیزیں. تو وہ الحمدللہ وہ شروع کیا ہے,
وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے. اچھا اس میں ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی ہے جب آپ سکرین کے بندے ہوں, آپ فیمس آدمی ہوں, اب آپ جب پراپرٹی کا کام کریں تو آپ کو ریسرچ واقعی سے زیادہ کرنی پڑتی ہوگی. یار ذرا سا مسئلہ آیا, انہوں نے کہنا ہم نے تو علی بھائی دیکھیں مجھے اب وہ یہ میں پراپرٹی میں نیا ہوں, اینکر پرانا ہوں, تو اگر لوگ مجھ پہ اعتبار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ میں بہت اچھا ریئلٹر ہوں, وہ اس وجہ سے اعتبار کر رہے ہیں کہ یار اچھا یہ ایک صحافی ہے, سچ بولتا تھا, ان کو لگتا ہے پرانا صحافی ہے, نون فیس, ہم اس کو سنتے ہیں. اچھا مجھے سنتے وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں, ادروائز تو کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے, بعض کو لگتا ہے اگر یہ بولتا, تو جو سنتے ہیں کیونکہ میں سچ بولتا ہوں وہی پراپرٹی کے لیے رابطہ کرتے ہیں, تو وہاں میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں ایسے میرے پاس کئی پروجیکٹس آئے, کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے سوسائٹی کاٹی ہے, جی ہمارا ویلاگ کر دیں آگے. میں کہ نہیں جی ایسے میں نے یہاں پہ لوگوں کے پیسوں کا مسئلہ, اور پیسے بھی وہ ہمارے ملک میں لوگوں نے زندگی بھر کی جمع پوجیاں سنبھال کے رکھی ہوتی ہے, جب تک پوری ریسرچ نہ ہو جائے اپنے طور پہ. آگے اللہ مالک ہے, بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ 100% لیجٹ ہیں, لیکن کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ وہاں پہ پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی, نیت خراب ہو جائے, سر ڈیولپر بھاگ گیا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سر 10 اس وقت جو حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کی چیک لسٹ پہ جو پورے اتر رہے ہو, ان کو پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا یار اس کو جو ہے ہم اس کام کو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تک اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. میرے پارٹنر میرے ساتھ ہیں, انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی تھی, وہ میں اب کرنے لگ گیا ہوں نا بہت عرصے سے. انہوں نے کہا میں صبح اٹھ کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس وہ کسٹمر بھیجنا ہی نہ کہ جس کو مجھ سے نقصان ہو. سبحان اللہ, آمین. بڑا اچھا انہوں نے مجھے دعا, لیکن میں دعا مانگتا ہوں میرے پاس وہ شخص بھیجو ہی نہ کہ جس کو مجھ سے نقصان کی توقع یا خدشہ یا احتمال بھی ہو. اللہ پاک وہی بھیجے جس میں اس کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. تو علی بھائی تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں. جی, ذاتی طور پہ کسی پارٹی کی طرف ٹینٹ ہے آپ کا, پسند کرتے ہیں کسی کو؟ میرا اصل میں بات یہ ہے جی, میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں احمد صاحب, تو میرا نا اب میں ہوں تو صحافی, میرا کام ہے میں رپورٹ کرتا رہوں گا. صحافی کا کام رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ایک اور بڑی غلط فہمی ڈال دی گئی, بھائی آپ جو ہے نا سماج کے لیے کچھ نہیں کر رہے, صحافی سماج سدھارک نہیں, اس کا کام رپورٹ کرنا ہے. جب وہ سماج سدھارک بن جاتا ہے نا تب غلط کرنا شروع کر دیتا ہے. خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے, اس پہ کسی دن اور بات کریں گے. میں نا یقین کیجیے احمد صاحب, میرا ایمان اٹھ گیا ہمارے ملک کی سیاست سے. میں نے بڑا قریب سے دیکھا, 15-16 سال ہو گئے کام کرتے. میرا ایمان اس پورے کھیل سے اٹھ چکا ہوا ہے. اور یہ ایک اور خطرناک بات میں کر رہا ہوں جس پہ دوبارہ میری بڑی جو ہے وہ لیدے ہو سکتی ہے, کہ یہ سب ایک ہیں, سب اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک انٹرپرائز ہے, یہ ایک کارپوریشن ہے. جیسے کارپوریشن, کمپنی, انٹرپرائز کے سب سے لیے اس کا امپورٹنٹ, اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے, یہ وہ ہے. اس ملک کے ساتھ اگر کسی نے ایک سال بھی سنسیریٹی سے چلا ہوتا, احمد صاحب یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بالکل کوشش نہیں, رزلٹ دیکھا کرو. رزلٹ کیا ہے, ہر کسی کی باری نکال کے دیکھ لو رزلٹ کیا ہے. اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا گیا, اس ملک کو نوچا گیا, دبوچا گیا, چیرا گیا, پھاڑا گیا. پتہ نہیں خدا کی عطا ہے اس ملک پہ کہ یہ قائم, اور انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا, قائم رہے گا. لیکن سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سب کو, اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ رات کو جو انٹرٹینمنٹ چینل کوئی لگا لیں, سوری نیوز چینل لگا لیں, وہ سیم ہی ہوتے ہیں, وہ لگا کے بیٹھ جائیں آپ. میری روزی روٹی ہے, میں پھر بھی بات کر رہا ہوں بھائی, میری روزی روٹی سے وابستہ ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ لگا کے بیٹھ جائیں, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے فلاں کے خلاف یہ بیان دے دیا. یار اس کو کبھی انالائز کریں, اس کا کیا تک ہے اس سب سے. اچھا مجھے آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. آج کل ایک کیس چل رہا ہے, بطور صحافی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات. اب یہ اس پہ آپ کو ہنسی آئے گی. ایک جماعت کہتی ہے جی اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں, ایک میں کہتے ہیں جون جولائی میں کر لو. اس کے اوپر پورا ملک جام کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. بالکل. اچھا FDI آ نہیں رہی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ریمیٹنس روک, ختم, ہر چیز سٹاپ ہوئی ہوئی ہے. میں ریل اسٹیٹ کا کام کروں نا, کسٹمر ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. بالکل الیکشن ہوں گے دیکھا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے سر, اسٹیبلٹی نہیں. اچھا اب یہ اگر کوئی دیکھے اس بات کو, کچھ سوچے, عوام انالائز کرے, ہوتا کیا ہے یہ جو میں معذرت کے ساتھ جو اس طرح کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا, کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو پاس, عمران خان کی جیت جو ہے وہ اس طرح ہونے والی ہے کیونکہ آج میں نواز شریف نے وہ کر دیا. ارے سب جھوٹ ہے بھائی. کیوں؟ اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں, 3 مہینے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے نا آپ کو, چاہیے. اس کا مطلب اکتوبر سے پہلے ستمبر, اگست, جولائی کے اندر ختم. اگر جولائی میں یا جون میں کرنے ہیں تو ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جانا چاہیے. سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ کرنے سے عمران خان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ اگر یہ 2 مہینے پہلے
کروا لیتے ہیں تو ملک ٹھیک کر لیں گے. یا ان کے پاس کیا ہے 2 مہینے اکتوبر کو مت گنے آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے, نہ عمران خان کر سکتے نہ وہ کر سکتے ہیں کچھ. لیکن کیا ہے جان بپا کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ عوام سمجھے یہ اپنے یہ سستا کام کر رہے ہیں. اس کے لیے کرنے پڑتے تھے جلسے, ریلیاں. یہ سستا, یہ اپنی آپ کی میموریز میں خود کو ریلیونٹ رکھے ہوئے ہیں. ٹی وی پہ اگر روز آنا ہے تو کنٹینٹ دینا نا بھائی, کچھ تو دینا ہے. یہ کنٹینٹ کریٹرز ہیں, میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں, یہ کنٹینٹ کریٹرز ہیں. یہ آپ کو کنٹینٹ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ الیکشن والے دن تک یہ آپ کو یاد رہے, ورنہ تو بھول جائیں گے. سر سستا مجھے بتائیں, کیمرہ میرا, آپ نے چینل بنایا, کیمرہ میرا, کیمرہ مین کی تنخواہ میں نے دینی ہے, بجلی کا بل میں نے دینا ہے, اینکر کی تنخواہ میں نے دینی ہے, لیڈر نے آ کے پریس کانفرنس کر دی, میں نے چلا دی مفت میں اس کی, اس نے پیسے نہیں دیے اس چیز کے. بالکل, وہ تو آ کے بول کے چلا گیا. میں نے آن ایئر کر کے اس کو تشہیر کر دی, اس کے میں نے عوام کے بیڈ روم تک پہنچا دیا جہاں ٹی وی لگا ہوا تھا. اب آن دا ادر ہینڈ پہلے کیا ہوتا, جلسہ کرنا پڑے گا, لاکھوں کروڑوں خرچ ہوں گے, بندے بسوں میں بھر کے لانے پڑیں گے, کچھ پھر سمجھ آئے گی کہ وہ چاہتا کیا ہے, اس کا منشور کیا ہے, اتنے ہی سنیں گے. اب تو پورا پاکستان شام کو اسی وقت سے ٹی آر پی آ جائے گی. پروگرام ختم ہوا, ریٹنگ کا میٹر بتا دے گا اتنی ریٹنگ آ گئی آپ کی, سوشل میڈیا بتا دے گا اتنے ویوز آ گئے آپ کے. اب اس سے ہوا کیا, اس کی بات سستے میں یا مفت میں آپ تک پہنچ گئی. بالکل. اس پورے کھیل کو اگر کوئی سمجھے, عوام سمجھ جائے اس بات کو کہ جو الیکشن کا پھڈا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ملک کی ترقی سے. 2 مہینے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے, ریلیونسی سے ہے. وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. ہم روز صبح اٹھتے ہیں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عدالت نے یہ فیصلہ لے لیا, عدالت کہتی ہے 14 مئی کو. بھائی کچھ نہیں ہونا, 90 دن گزر چکے ہیں, آئین کی پامالی ہو چکی ہے, اب پیچھے بچا کچھ نہیں ہے. اگر یہی سکون ہوتا ہے احمد صاحب, آج کاروبار نہ ہو رہا ہوتا. اس دفعہ عید پہ دکان والوں کے پاس میں گیا, انہوں نے کہا جی بندہ ہی کیوں نہیں آیا. رش پہ مت جائیں, وہ ونڈو شاپرز ہوتے ہیں, شام کو بیٹھے نا, دل کر رہا ہے, یاد رہا ہے تو نکل جاؤ. میں بھی نکل گیا تھا فیملی کو باہر اپنی, تھوڑا سا پیٹرول ساڑ کے آ جاؤں گا نا. علی بھائی آپ دیکھیں, پہلی دفعہ حج کا کوٹا واپس کیا ہے. دیکھیں ابھی سے اندازہ کر لیں آپ, مطلب انسان کی سب سے بڑی خواہش مسلمان کی کیا ہوتی ہے, ذرا سے بھی پیسے یار حج کر لیں, ایک فریضہ انجام دے دیں. اس دفعہ ہمیشہ قرآن اندازی ہوتی تھی, اس دفعہ کوٹا واپس کر کے اندازہ کریں. احمد صاحب میں یہ ایک ایسی حقیقت میں آپ کو پاکستانی میڈیا کی بتا رہا ہوں, اس کو بھلے آپ علیحدہ سے اس کو لانچ کیجئے گا اس کلپ کو, کہ یہ صرف اور صرف پاکستانی میڈیا کی نہیں, سوری سیاست دانوں کی, یہ صرف اور صرف خود کو ریلیونٹ رکھ رہے. ہم بھی آج مجھے ایک بات بتائیں, میں عمران خان کی گرفتاری جب انہوں نے کرنی تھی, میں رحمان پاک کھڑا ہوا تھا, پولیس کی حرکتیں دیکھ کے نظر آ رہا تھا پولیس کرنا چاہتے ہی نہیں. اور یہ باندر دی آنیاں جانیاں, باندر نے کیسے آگ لگی. میں کہ یہ تو گرفتار کر کیوں نہیں رہے, وہ کیا پتہ کرتے تھے, وہ اچانک سے بھاگ کے ادھر چلے جاتے تھے, وہ 50-40 رولا. اچھا وہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے وہاں سے اینالائز کرنا شروع کیا, یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر میں نے اپنے مائنڈ کو نا ایک اور رخ پہ ڈالا. پہلے میں بھی یہی کرتا تھا, ہمیں سکھایا ہی ہو گیا نا. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا, اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہہ دیا, اس کے جواب میں زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا. یہ کیا ہے, اس کو خبروں کی زینت کیوں بنا رہا ہوں میں یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ جو سیلاب آیا تھا ملک میں, اس میں ابھی بھی آپ کا سندھ ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے. بالکل, راجن پور کی سائیڈ ابھی بھی ڈوبی ہوئی ہے, پنجاب بھی آپ کو ڈوبا ہوا ہے. میں کیوں نہیں بتا رہا اس سال فصلیں نہیں ہوں گی, یہ خبر ہے حضرت. کس نے کیا کہہ دیا وہ خبر نہیں ہونی چاہیے. عوام کی بھی غلطی ہے, عوام بھی یہی سننا چاہتی ہے. سر عوام کو حفیم ہے نا, حفیم ہے. میں آپ کے سامنے ایک جگہ پہ میں رکھ رہا ہوں انار, جنت کا پھل ہے, خون بڑھے گا, نظام ہضم اچھا ہوگا اس سے آپ کا, اور اس جگہ میں رکھ رہا ہوں حفیم. اب چونکہ آپ حفیم پہ لگے ہوئے ہیں, آپ حفیم کھائیں گے, عوام کو اس حفیم پہ لگایا گیا ہے. اچھا ہمیں مزہ کیا آتا ہے, وہ شعلہ بیان مقرر, اوے فلاں ادھر سے بھی آ گیا, اوے فلاں, کوئی دلیل نہیں, کچھ نہیں ہے. اب بعد میں یہ وہی لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں, ہم جب کہتے ہیں فلاں شخص کو ہم نے پنجاب کا سربراہ ڈاکو کہا تھا, وہ سیاسی بیان تھا جی, تو سمجھو نا یار بابا, سمجھو یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں. تم آپس میں اختلاف کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ جی فلاں پارٹی کا میرا رشتہ دار فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, میں نے سے بات ہی نہیں کرنی. گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور میں اپنے کئی دوستوں سے, جو اب تو خیر کافی سارے جو میرے قریب ہیں وہ تو الحمدللہ سدھر چکے ہیں اس معاملے میں, کیونکہ میں انہیں ایک بات کہتا ہوں تو وہ پھر غصہ کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جس لیڈر کے لیے تم یہاں پہ بیٹھے لڑائی کر رہے ہو, لیڈر کو تو چھوڑیں, مجھے اس کے کتے کے ساتھ سیلفی لے کے دکھا دو. لیڈر کو چھوڑو,
اس کے گھر کا جو پالتو کتا ہے اس کے قریب پہنچ کے دکھا دو, کہتے ہیں ہماری ایکسیس نہیں ہے. میں نے پھر میرے ساتھ کیوں لڑائی کریں؟ یہ بہت اچھی دلیل دی ہے. ہونا چاہیے, آپ ووٹ دیں, آپ کا رائٹ ہے, بالکل, لیکن آپ بھائی بہن سے لڑیں اس بات کو, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ایگزیکٹلی جس کے لیے گریبان پکڑ رہے ہو بھائی کا, اس کو تو علم میں بھی نہیں, اس کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا. تو یہ ہم یہ کر رہے ہیں. اس چیز کو آج آپ فراموش کر دیں. آپ کی پاکستانی عوام آج یہ بائیک آؤٹ کر دے کہ ہم نے یہ لچرپن نہیں دیکھنا. میں اس کو لچرپن کہوں گا, یہ بھی بکواس ہے. میرے ایشو پہ بات کرو. میرا ایشو کیا ہے کہ آج میں سرکاری اسپتال میں جو ہے وہ پورا عملہ نہیں ہے, سٹاف نہیں ہے, مشینری نہیں ہے, ٹیسٹ دیتا ہوں, مجھے 3 مہینے کی ڈیٹ ملتی ہے کہ میری ہارٹ کا, میں مرنے والا ہوں بھائی. یہ ایشو ہے تمہارا. ہم نے اپنے دیکھے آس پاس 1 سال کی ڈیٹ ملی ہے, اس کا بائی پاس ہونا ہے کل پرسوں میں, اس کو 1 سال کی ڈیٹ. یہ آپ کے مسائل ہیں بھائی. آپ کے مسائل مہنگائی ہیں, آپ کے مسائل دہشت گردی ہے. لاہور میں 400 شوٹر پھر رہا ہے اس وقت. 400 شوٹر, 40,000 اشتہاری ہے جو کہ پنجاب میں پھر رہا ہے اس وقت. یہ آپ کے مسائل ہیں. جرائم آپ بتائیں کہاں جگہ ملتی ہے خبروں میں. رات کو شام کو 7 بجے تھیٹر شروع ہوتا ہے, رات 12 بجے تک چل رہا ہے, اور آپ بیٹھے ہیں, آپ کو لگایا ہوا ہے افیم کے اوپر, آپ لگے ہوئے ہیں. علی بھائی بس لاسٹ 1-2 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. یہ سماجی مسائل پہ ہم بالکل اینڈ پہ آئیں گے. ابھی وہ جو ہم پیچھے ایک معاملہ ڈسکس کر رہے تھے اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیں, جو مکہ مدینہ میں ہو رہا ہے. پاکستانیوں نے جو وہاں پہ نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اچھا سلسلہ پرانا ہے. ہاں پرانے, ابھی میرے ساتھ بھی ہوا. اچھا, اور بڑا مینجڈ, اور بڑے, میرے پاس ایک آگے حرم میں, ابھی یہ عید کے دنوں کی بات ہے, فیملی تھی. اچھا, ان کے ساتھ ایک خاتون تھی اور بڑی ویل آف دکھنے میں لگ رہی ہے. بندہ یہ بڑا, جی ہم دبئی سے آئے ہیں, ویسے کلاس میں ہم نے ٹریول کیا ہوا ہے, تو ہمارا یہاں کے نا بیگ وغیرہ گم ہو گیا, اور وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں, تو ہمیں جو کچھ پیسے چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے. میں نے ان کا جی آپ کو رہائش وغیرہ چاہیے تو میں اس ہوٹل میں اسٹے کروں, میں آپ کو مینج کرا دوں. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آج آپ کو کھانا کھلا کے, نہیں پیسے. بندہ پوچھے اگر تم اتنے ہو تو ایک کال کر کے کسی کہہ نہیں سکتے کہ یار ذرا 10,000 ریال بھجوا دو, مجھے کو میرا فون لے لو, ہاں میرے فون سے کال کر لو. اور سر اللہ معاف کرے, یہ تو خیر حرم کے باہر ملے مجھے, یعنی سین میں. آپ کو صفا مروہ کے دوران بھی پاس آ جاتے ہیں, کئی بار وہ پاس آئے تھے, وہ یہ ایسا مسئلہ ہے. دیکھیں آپ صفا مروہ میں تو آپ کو اپنے احرام پہنا ہوتا ہے. جی اس کے باوجود آپ یقین کیجئے جو میرے ساتھ واقعات ہوئے, اور پھر مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چلا, میں شرم سے پانی احمد بھائی. مجھے نا ایک صاحب ملے. اچھا اس سے پہلے کیا ہوا, ہم نا بیٹھے ہوئے ہیں حرم کے باہر نا, آپ کو پتا ہے بالکل تھوڑا باہر نکل کے پیزا شاپس ہے, پیزا شاپس وہاں پہ ہیں. بھوک لگی تو ہم نے تھے احرام میں ہی, لیکن بھوک لگی, عمرہ ہو چکا تھا, بال جا چکے تھے, بڑا اور ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی, بھوک لگی, ہم نے کھانا کھاتے. میں میرے ساتھ میرے دوست سے ہم نے اپنا پیزا وہاں سے لیا, ہم نیچے بیٹھ گئے وہاں پہ. اچھا اب وہاں پہ نا ایک خاتون ہمارے پاس آئی, خاتون. اچھا ان کو پتا ہوتا ہے کہ پکڑے بھی جائیں گے نا, تو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, جی بالکل دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور نا ان کو بنک لگی کہ نا وہ ہے کہ جی کچھ دے دو, بھوک لگی یہ وہ. اب میں نے کہا اب سامنے کعبہ ہے, اچھا آپ گناہ بخشوا کے آئے ہوتے ہو اپنے, آپ کو اس کا واسطہ, بندہ پیسے ڈر جاتا ہے. بالکل آپ پہلے ڈرے ہوئے ہو کہ میرے گناہ بخش, اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے عمرے کی سعادت دی, پھر میں اپنے گناہ بخشوا چکا, یہ وہ. اب وہ واسطے دے رہے ہیں آپ کو حرم کے, کعبے کے خلاف کے, پتہ نہیں کس چیز کے واسطے دے رہے ہیں آپ کے. تو اچھا یار یہ 10-20 ریال رکھ لو. میں احمد بھائی وہ میں کر کے نا, ہم نے شروع کیا کھانا, ایک اور آگے. اب مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ پورا گینگ ہے, پورا گینگ ہوتا ہے. اچھا اب اس نے کہا بھائی اولا انج ہو گیا تے بھائی او کر دو نا. اچھا میں نے ٹرک سمجھ آ گیا, میرا دوست بولنے لگا, میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, میں نے کہا سوری بھائی یہ کر دو, سوری I can't, no I can't understand. اچھا میں نا فارنر بن گیا, میں نے یہ کیا کہ میں نا ہوں ہی نہیں, مطلب میں دیسی ہوں ہی نہیں, میں پتہ نہیں کسی اور ملک کا, مجھے سمجھ نہیں آتی زبان. تو اللہ کا شکر, بڑا یہ ٹرک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں آپ کے پاس کوئی ایسا آئے آپ کے لیے کام کر کے, آپ ماشاءاللہ شکل سے کہیں نہ کہیں نا ٹرکش میں بھی آپ آ جاتے ہیں, لیکن ہمارے تو شکل لے کے نہیں آپ کر دیں, کیا آپ سے بگلوا کے تھوڑی لیں گے کہ آپ کہاں سے, آپ کہہ دیں مجھے سمجھ نہیں آتی, انگلش بولنا شروع کر دیں کہ جی نو جو بھی آئے آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ بچ جائیں گے. اچھا مجھے پھر کیا ہوا, مجھے نا سر وہاں پہ نا ہمیں کچھ کیا کہتے ہیں, ایک صاحب مل گئے, پاکستانی تھے, وہ نا الیکٹریشین کا کام کرتے تھے حرم کے اندر ہی نا. انہوں نے ہمیں کچھ فیکٹس بتائے. انہوں نے کہا بھجن یہاں پہ ہوتا کیا ہے سر, پاکستان میں ایک تو عمرہ ایجنٹس, ایک ایسے عمرہ ایجنٹس بھی ہیں جو گروپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ بھیک منگوانے کے لیے. اچھا یہ مجھے وہاں پہ انکشاف, یس وہ کرتے کیا ہے,
علیحدہ سب کے ویزے لگیں گے, عمرہ ویزا لگے گا پراپر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے ساتھ طے کیا, انہوں نے پیسے کچھ نہیں دیے, ان کے ساتھ طے کیا, ان کے پرسنٹیج طے ہوئی ہے, یہ ان کو لے کے جا رہے ہیں, ان کا ہوٹل میں انتظام سب کچھ ہے. صبح سر وہ حرم, ان کا ڈیوٹی, انہوں نے حرم جانا ہے, انہوں نے مانگنا شروع کر دینا, مانگ کے کر کے اپنا رات کی کمائی, انہوں نے ریالوں میں کمائی ہوتی ہے وہاں پہ, انہوں نے لا کے رکھ دینی ہے. 10 دن, یہ 10 دن 15 دن کا ٹور لے کے جاتے ہیں بھکاریوں کا یہاں سے, یہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. اور انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا جو یہاں سے جاتی تھی, خواتین کرتی ہیں زیادہ یہ کام, شک کم جاتا ہے, تلاشی کم لی جاتی ہے. انہوں نے لوگوں کے پرس اٹھانا شروع کر دیا سر, انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی پک پاکٹنگ شروع کر دی. آپ یقین, ایسا ہوتا ہے, آپ یقین کیجئے, میں جا رہا تھا, مجھے نا حرم سے باہر نکلا میں, تو نا میرے سامنے نا ایسے کوئی 10 20 50 100 تقریباً 500 600 ریال جو ہے وہ کسی کے گرے ہوئے تھے, وہاں پڑے ہوئے تھے, ایسے پڑے ہوئے تھے, رش بھی تھا وہاں پہ. میرے دوست نے کہا ارے پیسے, میں کہا رک جا بھائی, کیمرے لگے ہوئے ہیں, شرطا آس پاس کے دیکھ رہا ہوگا, ہاتھ نہ لگائی ہو پیسے کو. میں کہا ہمارے نہیں ہے, کہتا کوئی اور, میں کو اٹھا لے بھائی, جس کے بھی وہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا حرم میں لوگوں کو اتنی تمیز تھی, وہ پتہ نہیں کب کے پڑے ہوئے تھے, اور ہمارے باپ بھی شاید پڑے ہی ہوں گے, وہ کسی شرطا نے اٹھائے ہوں گے, پولیس والے اٹھائے ہوں گے, یا جس کے گرے ہوں گے وہ اٹھا کے لے گئے ہوگا. لیکن وہاں پہ میں نے احمد بھائی حرم کے اندر, مدینہ میں مجھے ایسا کوئی نہیں بنا, لیکن حرم میں ادھر خانہ کعبہ میں شریف میں وہاں پہ اتنا منگتا ہے, اور اتنا پاکستانی, ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ 253 بھکاری پکڑے گئے ہیں دبئی میں, ان میں 260 پاکستانی ہیں, 250 سوری 353 میں سے 250 پاکستانی ہیں. میں حیران, میں کہ مطلب ماشاءاللہ اتنی بڑی انڈسٹری کھول لی ہے ہم نے بھکاریوں کی. مطلب ٹھیک ہے پاکستان کو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے حکمرانوں نے بھکاری بنا دی ہے. انڈیا کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میڈیا چینلز, ہمارے یہاں تو آتے نہیں ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, ہمارے یہاں بھی آئے کا آنا چاہیے تھا, ہمیں پتہ لگتا کہ جب ہمارا ہمسایہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ایک اور چیز دے دی گئی نا جی, ہمارے ارد گرد کی دنیا کرتی کی بند. ہمارا کمپٹیشن امریکہ سے نہیں ہے, چائنا سے ہو ہی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں رہ رہے ہیں ہمارا آپس میں ہے نا. اچھا آپ کے پاس بنگلہ دیش کا چینل کوئی آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس $40 ارب کے ریزروز ہیں, ہمارے پاس $2.5 ارب کے ریزرو. آپ سے بات کر رہا ہوں, انہیں پتا ہے کہ جس کو ہم ٹکا کہتے تھے, ٹکے کی ویلیو نہیں تھی, آج اس کے سامنے ہمارا روپی ٹکا ہے. بالکل ہمارے 3 روپے ہوں تقریباً, تو 1 ٹکا بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی انڈسٹری, آپ ابھی حال ہی میں گوگل نے کمپٹیشن کروایا گوگل کوڈنگ کا, جس میں انڈیا جو 6 نمبر پہ تھا, بنگلہ دیش 29 نمبر پہ تھا, اور ہم 1333 نمبر پہ تھے اس گوگل کوڈنگ کے کمپٹیشن میں. جی بالکل مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں پتا ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ کام کیا جو ایک دفعہ چائنا نے کمیونسٹ پارٹی نے شروع میں کیا تھا, دنیا بند کر دو ارد گرد کی. آپ بھارت کے چینلز کھلے ہونے چاہیے تھے. ہم نے کہا نہیں وہ پاکستان کے خلاف, بھائی بس اب ان کو آپ کی ٹینشن نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ سے بہت آگے. اب وہ یہ کہ پاکستان ہمارے لیے خطرہ, اب آپ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اب کبھی ہمارا کام ہے, ہمارے سامنے فیڈ آ رہی ہوتی ہے انڈین چینلز کے بھی, اور ویلاگ بھی سنتے ہیں, وہ اب صرف اور صرف ہمیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس چیز سادہ الفاظ میں وہ صرف چیزا لیتے ہیں, وہ چیزا لے رہے ہوتے ہیں ہمارا, وہ اب ہمیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ اب جو ہمارا مقابلہ ہے نا, جو اپنے آپ کو ملیٹریلی تیار کر رہے ہیں, عسکری طور پر تیار ہے, وہ چائنا کے خلاف کر رہے ہیں. آپ تو ہفتہ جنگ نہیں لڑی جانی, ایٹم بم کچھ نہیں کہے گا بھائی. جنگ لڑنے کے لیے سر پیچھے پیسے ہونے چاہیے, پیسے چاہیے نا. پیدا وہ 2.5 یا 3 ارب ڈالر کے ریزرو کے ساتھ ان کو بھی مانگے گے, آپ کے اپنے نہیں ہیں. آپ جنگیں لڑو گے, آپ نے کشمیر فتح کرنا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, وہ ہمت ہے اس فوجی کی جو پھر بھی کھڑا ہوا ہے. آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا پیچھے سے, وہ کھڑا ہوا ڈٹ کے آپ کا فوجی. اس کو پتا لگے نا بیچارے کہ میری قوم کے پاس پیچھے پیسے ہی نہیں ہے, میں نے 2 فائر کیے, تیسرے گولی کے تو پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ تو اس کا حوصلہ ہے, اس کی ہمت ہے اس فوجی کی جو کھڑا ہوا ہے. ہم نے کسر نہیں چھوڑی, بالکل ہم نے اپنی کمک پیچھے سے نکال لی ہوئی ہے. تو سر دنیا کو دیکھیں, میں دوبارہ کہتا ہوں, نہ جائیں آپ مزید ابراڈ, اپنے ہمسائے کو دیکھیں اور تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. علی بھی بس لاسٹ پہ سماجی کچھ 1-2 ٹاپکس ہیں, بلکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھا, آپ نے فیس بک اپنے سوشل میڈیا پہ ایک پول کیا تھا. جی,
کہ میں کس ٹاپک پہ زیادہ بات کروں. وہ ذرا پرسنٹیج بتائیے کہ پالیٹکس پہ کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور اپنے مسائل پہ کتنے لوگ سننا وہ جی چاہ رہے ہیں. میں نے اپنے یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ 1.4 ملین کی فالوئنگ ہے. اس پہ میں نے ایک سروے جو ہے وہ کیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سیاسی ویڈیوز جو مرچ مسالہ لیمو نچوڑ کے اوپر سے تھوڑا سا مرچیں ڈال کے نا تڑکا لگا کے وہ والی پسند ہے یا سماجی ایشوز پہ. جو سماجی ایشوز تو ہے نا, ریئل ہے بالکل. تو جو ریشیو آئی وہ آئی 81-19 کی. 81% چاہتے ہیں کہ سماجی ویڈیوز ہو سماجی ٹاپکس پہ, اور 19% نے کہا کہ جی سیاسی ہونی چاہیے, ان کو ذرا چسکا تلکا لڑکا. 81% سر, 81% وہ لوگ ہیں جو مسائل کا شکار, جو مسائل کا شکار ہے, وہ اپنے مسائل کی ترجمانی چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ جناب فلاں لیڈر نے یہ بیان دے دیا, نہیں. اور یہی بات ایک دفعہ ایک سروے نا ہر چینل کر لے ایک دفعہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں. عوام تو کہیں گے ہم اپنے مسئلے چاہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اس پہ کافی بات چیت کرتے رہتے ہیں. اسپیشلی آپ کی ایک بڑی وائرل ویڈیو گئی تھی جو آپ نے بیرون ملک کے لوگوں کا کہا تھا کہ وہ جب شادی کریں تو کیا دیکھیں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. مانچسٹر کی بات ہے, میں وہاں رہتا تھا UK میں. تو وہاں پہ نا ایک میرے دوست نے بتایا جو میرا قریبی تھا, اس نے کہا کہ یار فلانا ایک لڑکا آیا تھا پاکستان سے شادی کر کے, تو لڑکی یہاں کی تھی, ڈیورس ہو گئی ہے, کہانی ختم ہو گئی. کھلکھلا کے ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا یار ہوا کیا؟ تو پھر اسے بتایا نہ گیا, پھر ہنسا, پھر اسے مجھے بتایا. کہتا ہوا یہ کہ وہ اور اس کی وائف یہ ٹاؤن سینٹر میں آ رہے تھے. اچھا. ٹاؤن سینٹر جس طرح ہمارے مرکز ہوتے ہیں, وہاں پہ بینک وغیرہ سارے ٹاؤن سینٹر میں ہوتے ہیں نا. ٹاؤن سینٹر میں وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئی تھی, اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوائے اور باقی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہاں جا کے وہ پوری کرنی تھی. تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے باہر آپ جاتے ہیں ہر جگہ یہی ہے کہ اگر گاڑی والا آ رہا ہو تو اگر پیدل والے کو وہ رک جاتا ہے. اور ویسے بھی وہاں پہ وہ وے تھا, راستہ تھا گزرنے کا. وہ کہتے ہیں یہ اور اس کی. اب وہاں پہ UK میں نا یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ ایسے کرتے ہیں, تھینک یو, گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ پیدل. تو کہتے ہیں وہ اس کی وائف نے نا گاڑی والے کو بولا, ایسے اشارہ کیا, کہتا ہے کون ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ یہاں پہ ٹرینڈ. کہتا ہے نہیں تیرا کوئی چکر ہے, تیرا چکر ہے, تم نے اس کو ہیلو کیا, اس سے بھی تجھے ہیلو کیا. وہ اس سے سمجھا تھا کہ کہتا نہیں. اس نے کہا چلو واپس آ کے اس نے پھر پولیس کو کال کیا, اس کو ڈپورٹ کروایا. اس نے کہا لعنت بھیجو. بہت اچھا کیا. لیکن اگین دیکھیں یہاں پہ قصور کس کا ہے. میں نے جو ویڈیو کی تھی نا احمد بھائی, اس کے سارے فیچر شاید مجھے یاد نہ ہے, سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھی نا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے جی. اور یہ کسی بھی رشتے کے لیے میں نے اس چیز کو بڑی پتہ نہیں کیوں جو یہ کہہ لیں کہ آپ کے جو ریلیشن شپس کے حوالے سے نا میں نے کچھ مارے بھی کھائی ہیں, اس وجہ سے میں سیکھ گیا ہوں کہ اس میں جو ہے نا آپ نے 2-3 کام. آپ شادی کے لیے اگر دیکھ رہے ہیں اور باہر سے خاص طور پہ ہوتا کیا تھا, یہاں کے لوگوں کو کہا یار وہ منڈا دیکھ لیں, ذرا منڈا دیکھنے چلو, چیک کر کے منڈا کیڑا ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی. اب وہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں, وہ بھی یہاں کا رہنے والا ہے, اس کے پیمانے یہیں کے ہیں. اس نے انہی پیمانوں پہ پرکھ کے آپ کو اوکے کی رپورٹ دے دی. آپ نے کیا کیا, آپ آئے, بیٹی لے کے آئے, بیائی, لڑکا لے کے چلے گئے, یا لڑکا لے کے آئے, بیائی, لڑکے لے کے چلے گئے. میں نے اسے مشورہ یہ دیا تھا, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھے گا اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے 2 کام ضرور کرے اس کے ساتھ, ایک ٹریول کرے, ایک کھانا کھائے ضرور. میں نے ہمیشہ یہ کہا, میں نے کہا ایک کام کریں, اگر آپ نے بیٹی یا خاص طور بیٹی کے رشتے کے لیے, اور جنہوں نے پاکستان بھیج دینی ہوتی ہیں بیٹیاں, بالکل باہر پڑے بڑے ہوتے بھیج دینی ہوتی ہیں, میں نے ایڈوائز یہ ہمیشہ دی, آپ آئیں کم سے کم 1-1.5 مہینے کے لیے گھر کوئی رینٹ پہ لیں, کوئی اپارٹمنٹ گھر رینٹ پہ لیں, یہاں پہ رہیں, آ کے ان کے ساتھ میل جول بڑھائیں, خود مانیٹر کریں, خود میل جول بڑھائیں, ان کو اپنے گھر پہ بلائیں, ان کے گھروں میں جائیں, ہو سکے تو کہیں چلیں ایک مری کا ٹرپ لگا کے آتے ہیں اکٹھے سارے, ایک آدھ ٹریول کریں. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات, جس گھر میں رشتہ کر رہے ہیں نا اس میں ضرور دیکھیں جا کے کہ کیا اس گھر میں پرانا نوکر ہے, پرانا ملازم ہے. اگر تو اس گھر کے اندر پرانے ملازمین ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان گھر والوں کا اخلاق اور سلوک اچھا ہے, کہ ان کے ساتھ وہ دیر بعد چل رہے ہیں, ملازمین چل رہے ہیں, ایسے گھر ہیں. اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں ملازم ٹکتا نہیں ہے, وہ آپ کو بھلے بہت سویٹ وہ لگتے ہیں, رشتہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ایک دم موم ہو جاتے ہیں, مٹھے کھیر بن جاتے ہیں, اسپیشلی جب باہر کرنا باہر کا ہوئے, باہر سے ڈاگ وہ یس گرین کارڈ والا آ رہا ہے جی, UK پاسپورٹ والا آ رہا ہے, تو سر وہ تو گلاب جامن بنے ہوتے ہیں نا اس وقت. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو ان کے ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ ہے, یہ ایسا سیلینٹ پوائنٹ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے اندر سے کتنے سچے. ملازمین کی سرو کرتے ہوئے ملازمین کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ وہ یہاں پہ خوش نہیں ہے, بالکل, تو آپ کی بیٹی بھی خوش نہیں رہے گی.
یہ چند ایک ایسی چیزیں تھی جو میں نے اس لیکن میں تو علی بھائی اس معاملے میں بڑا سخت موقف رکھتا ہوں کہ جو باہر کی پلی بڑی لڑکیاں ہیں نا ان کو پاکستانی لڑکے سے شادی کرنی ہے. یہ بالکل یہ سب سے ان کے ماں باپ ظلم کرتے ہیں. وہ امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں وہاں پہ پلی بڑی ہے, وہاں کے ماحول کے حساب سے. ادھر سے جناب ایک گاؤں دیہات کا اٹھ کے جاتا ہے, خالہ کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, وہ جا کے ادھر اس کی غیرت جاگ جاتی ہے. قصور اس کا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہوتا کیا ہے مس میچ. اب اگین وہ ہوا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر پڑھا کے نا سب کچھ, اب ہمیں نا جو بیٹی کا رشتہ ہے وہ اسلامی ماحول والا چاہیے. یار نہیں, وہ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. یہ جو میں نے اصول بتائے ہیں وہ تب جا کے بڑی آخر آئی ہوئی ہے, تو مطلب رہا ہی نہیں جا رہا نا. جی بالکل. وہ تب اسلام میں بھی کفر کا حکم ہے کہ وہ برابری ہونی چاہیے, برابری. یعنی کہ ایک کیمبرج کی پڑھی ہوئی ہے اور ادھر چیچو کی ملیاں کا پرائمری پاس ہے, تو وہ. اور ایک اور بات, یہ بھی شاید کسی کو بری لگے, دیکھیں اس میں فائنینشیل پوزیشن بھی دیکھنی چاہیے. بالکل, اور وہ بھی برابر کی ہو, اچھا رہتا ہے. اگر آپ کی فائنینشیل 19-20 کا فرق ہوتا ہے اس کی خیر ہے, لیکن اگر انتہائی کم درجے کی فائنینشیل پوزیشن کسی ایک فریق کی ہے تو پھر وہ بھی مس میچ ہوتا ہے, کل کو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. تو آپ کی بات, پہلی والی بات کہ اوائڈ کریں اس کو, بہت صحیح بات ہے. باہر کا لڑکا ادھر کی لڑکی سے نہ کرے شادی, ہے یہاں کا انٹل آپ کو لگے کہ اچھا یار بچی بھی لمس کی پڑی ہوئی ہے. ہاں بالکل, یہاں پہ اس کو وہ ماحول ملا ہوا ہے جو وہاں باہر کا بیسک ایتھکس ہوتی ہے کچھ, جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ ہلانے کا وہ اس نے جو ہے وہ کر دیا. علی بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں نیشن کو, کوئی ایسی بات, کوئی نصیحت, اسپیشلی ینگ جنریشن کو. حالات بہت خراب ہیں, کرائم ریٹ ملک کا بہت اوپر جا رہا ہے اور بڑے عجیب قسم کے حالات ہیں, تو آپ کوئی بھی میسج دینا چاہتے ہیں. آپ کا سب سے پہلے تو احمد بھائی بہت شکریہ. مجھے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ آپ ہماری برادری سے تھے نہیں لیکن ماشاءاللہ آپ نے اپنا نام لکھوایا اور ماشاءاللہ سر فہرست ہو گیا آپ کا نام اس برادری میں. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. میں نے شاید کبھی اتنی کینڈیڈ, اتنی مفصل گفتگو آج سے پہلے اپنی بلاگز میں بھی نہیں کی جو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے. اور میں ایک چیز جو ہے نا, جو میں ابھی میسج جو میں ہمیشہ دیتا ہوں, اس کا فقدان بہت ہے. ہمارا نا ایک حصہ بن گیا ہماری ذات کا. ایک لفظ ہے انگریزی کا سیڈسٹ. سیڈسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی اور کی خوشی برداشت نہیں کرتا. اگر آپ نظر دوڑائیں نا اپنے ارد گرد, تو ہمارے ملک میں سیڈسٹ کی تعداد احمد بھی اتنی بڑھ گئی ہے. ہم لوگ کسی اور کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے, کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر اتنا بڑھ گیا ہے. اور احمد بھائی کے پاس یا میرے پاس, میں کہہ لیتا ہوں, میرے پاس آج ایک اچھی گاڑی ہے. آپ نے یہ بات کسی کو بتائی اور میں نے بتا, میں جاننا ہوں, میں موٹر سائیکل سے ویکھیا ہوں. اچھا اب دیکھیں نا, اس بات کا کوئی تک نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, اللہ سے محنت کی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک یہ اس کا جملہ ہے, آپ کہتے فلاں شخص نے یار بڑا نام کمایا, اور میں جاننا ہے نو تحقیر کے لہجے میں, یعنی اس کی کامیابی پہ آپ خوش نہیں ہیں, اس کی خوشی میں آپ خوش نہیں ہیں. یہ چیز اس قدر سرائیت کر گئی ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے بڑے امیر لوگ ہیں وہ ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے, لیکن وہاں یہ کلچر, میں جاننا ایلون مسک نو یار, اور میں نے پتا وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, میں جاننا بل گیٹس نو یار. ہاں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے گراج, میں کالج ڈراپ آؤٹ ہوں, میں نے اپنے گھر کے گراج سے کام شروع کیا. ایک وہاں پہ یہ فخر ہے, اور یہاں پہ کیا ہے, آپ نے جی ہمارے گھر والے بڑے کھاتے پیتے تھے جی, وہ خود بھی شرما گیا ہے, وہ خود بھی نہیں بتا رہا کہ وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے. اس کو ہم نے اتنا وہ کر دیا ہے نا کہ اس کو ہم نے فوبیک کر دیا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں کرنی ہے کہ تم ہمبل, تمہاری بگننگ ہمبل ہے. نہیں, اگر یہ بتائیں گے تو اگلے کو موٹیویشن میں. ہاں میرے گاؤں میں علی بھائی آج بھی بجلی نہیں ہے. چولستان سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے گاؤں میں آج بھی بجلی نہیں ہے. اور جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں نارمل, اسے ہم ڈگی بولتے ہیں اپنے زبان میں, کھدائی کر لیتے ہیں. اچھا, بارش کا پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے, وہ پانی پیا جاتا ہے. اب ہم بڑی ترقی کر گئے تو اب نلکے لگ گئے, یہ ترقی کے دور کے ہاتھ والے. ورنہ کچھ عرصہ پہلے تھا کہ وہ ڈگی میں سے ہم پانی پیتے تھے. مجھے تو کوئی اس میں آر محسوس نہیں ہوتا کہ میرا یہ فیملی بیک گراؤنڈ. بتاؤ اس کو, کیونکہ وہ کیا ہے, ہم نے کلچر یہ احمد بھائی کریٹ کر دیا اپنے ارد گرد کہ لوگوں نے جب اسے برا کہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے برا سمجھنا بھی شروع کر دیا. بس یہی میرا پیغام ہے کہ یار آپ نا لوگوں کی خوشی میں خوش رہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو بھی خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ.